وعلى عباده الذين اصطفى فاعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمدہ ونفخہ ونفثہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب زدنی علما. مسئلہ نمبر 157 پارٹ 100 کوئسچنز آن سنی اینڈ شیعہ ایشوز ود انجینئر محمد علی مرزا. مرزا جی کے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے خلاف اٹھائے گئے وساوس و اعتراضات کے جوابات ہم سیکھنے سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے. پچھلی ریکارڈنگ میں وقت کی قلت کی وجہ سے مرزا جی کے ایک اعتراض کے جواب میں ہیں چند باتیں آپ بھائیوں کے سامنے رکھ دی تھی اور میں نے ساتھ ہی یہ بات عرض کی تھی کہ ہم اسی بات کے اوپر فی الحال اپنے جواب کو روکتے ہیں. انشاءاللہ یہیں سے شروع کریں گے. مرزا جی نے کہا میں نے پوری خلافت و ملوکیت میں نہ دو جملے انڈر لائن کیے ہیں. ایک جملہ اس میں سے یہ ہے، انہوں نے کہا حضرت عثمان خلیفہ راشد تھے. خلیفہ اور بادشاہ میں یہی فرق ہوتا ہے. ان کے خلاف پروٹیسٹ ہوا، انہوں نے اپنے لیے تلوار نہیں اٹھائی، اپنی ذات کے لیے شہید ہو گئے، پروٹیسٹ کرنے دیا. ظاہر ہے صحابہ ہی کر رہے تھے، اگر کوئی شرارتی لوگ اور ہوتے تو وہ کہتے ہیں باہروں کتوں لے آیا بھرتی کر کے کرائے دے. دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں، اصول حدیث کے اندر ایک آپ پڑھیں گے تو ایک قاعدہ ہوتا ہے مدرج کا. مدرج کیا ہے کہ روایت کا راوی جب روایت کو بیان کر رہا ہوتا ہے تو وہ روایت کو بیان کرتے وقت جہاں مضمون مکمل ہو چکا ہوتا ہے، مثلا میں ایک فرضی مثال دے کے آپ کو بات سمجھا رہا ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے: لا الہ الا اللہ، محمد الرسول اللہ کا اقرار کرنا، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، رمضان المبارک کے روزے رکھنا اور بیت اللہ کا حج کرنا. یہ روایت میں نے بالمعنی بیان کی ہے. اب اسی میں اپنے کلام کو یہ جملہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو مکمل بیان کر دینے کے بعد میں نے بغیر سکتہ لیے اپنے جملے ساتھ بیان کرنا شروع کر دیا. جیسے کہ اب میں ایک فرضی مثال سے آپ کو بات سمجھا رہا ہوں. اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے: کلمے کا اقرار کرنا، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، رمضان مبارک کے روزے رکھنا، بیت اللہ کا حج کرنا، اور جہاد اسلام کا ستون ہے. اب دیکھو یہ حدیث کے الفاظ نہیں ہیں. جہاد اسلام کا ستون ہے بے شک، اور بعض محدثین تو اسلام کی چھت قرار دیتے ہیں، مگر حدیث رسول یہ بنی الاسلام علی 5 ان الفاظ میں جہاد کا ذکر نہیں. تو محدثین جب کوئی راوی حدیث جس کی عادت میں یہ بات ہوتی تھی کہ وہ کلام رسول کے ساتھ اپنے کلام کو بھی ساتھ بیان کر جایا کرتا تھا، تو محدثین نے اس پر محنت کر کے نا اس کی بیان کردہ وہ روایات جس میں اس نے اپنے بھی جملے ساتھ بیان کر دیے، محدثین نے اس پر الگ سے کتابیں لکھی ہیں. خطیب بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے یعنی الفصل للوصل المدرج فی النقل کے نام سے 2 جلدوں پر عربی میں کتاب لکھی، جس میں انہوں نے مدرج روایتوں کی طرف توجہ دلائی. اصول حدیث پڑھنے والے ہم جیسے معمولی طالب علم یعنی حضرات بھی یہ بات سمجھتے ہیں اور اس میں احتیاط برتتے ہیں
کہ کلام رسول کے بیان کے ساتھ اپنے کلام کو داخل نہیں کرنا چاہیے، کہ سامنے سننے والے کو یہ گمان نہ گزر جائے کہ شاید یہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہوگا۔ اور پھر جب آپ کی تربیت اس طرح ہو جائے تو پھر کلام رسول ہی نہیں۔ اگر آپ کی حقیقت میں آپ کو ایسی سلیم الفطرتی کی تربیت دے دی گئی ہو کہ آپ کسی کے بھی کلام کو نقل کرنے میں سامع کو، سننے والے کو یہ سمجھا دیں کہ یہ کلام تھا، مکمل ہوا، اب آگے سے میری بات، یا اس کو اس طرح سے بیان کریں کہ سامنے والا سمجھ جائے کہ اب جو یہ کہہ رہے ہیں یہ ان کی بات۔ گو اگر اس طرح ہو تو یہ آپ نے کلام کو بیان یا نقل کرنے میں انصاف کیا، کلام کو بیان یا نقل کرنے میں احتیاط کی، کلام کو بیان یا نقل کرنے میں حق بیانی کی، دھوکے بازی، دجل و فریب نہیں کیا۔ میں اس تمام تفصیل کا میرے بتانے کا مطلب صرف اتنا تھا، مرزا صاحب کے سننے والوں کی جناب میں یہ عرض کروں گا، مرزا خصوصیت کے ساتھ اس دجل و فریب سے لوگوں کا شکار کرتا ہے کہ یہ کسی کا بھی کلام بیان کر رہا ہو، چاہے قرآن کی آیت پڑھ رہا ہو، چاہے حدیث رسول پڑھے، چاہے صحابہ کے آثار پڑھے، چاہے تابعین و تبع تابعین کے اقوال پڑھے، چاہے علماء امت کے فتاوی جات یا اقوال یا عبارات پڑھے، حتیٰ کہ اس کے اپنے پسندیدہ لوگ جن کو یہ خود پسندیدہ مانتا ہو، یہ ان کے بھی نام سے بات کرتا ہے نا، تب بھی یہ ان کے بیان کردہ جملے، ان کے تحریر کردہ جملوں میں بھی اپنے معنی، اپنے مفہوم، اپنی باتیں گھسیڑ دیتا ہے، اور یوں ان کی مراد چاہے کیسی کچھ کیوں نہ ہوتی، اس نے جو الفاظ ان کے جملوں میں گھسیڑے اس کے نتیجے میں مراد بالکل بدل جاتی ہے۔ پچھلی ریکارڈنگ میں وقت کی قلت کی وجہ سے میں توجہ نہیں دلا سکا تھا، آج میں آپ کو خصوصیت کے ساتھ یہ توجہ بھی دلانا چاہوں گا، سمجھیے گا، کیونکہ مسئلہ صرف اتنا ہے کہ یہ بات بالکل واضح ہو جائے کہ مرزا انتہا درجے کا جھوٹا، دھوکے باز، دجال، فریبی آدمی۔ یہ میرے ہاتھ میں خلافت و ملوکیت ہے، مودودی صاحب کی، شاید پرانا ایڈیشن ہونے کی وجہ سے آپ کو نام نہ سمجھ میں آ رہا ہو، میں اس کو آپ کو ایسے دکھا دیتا ہوں، یہ خلافت و ملوکیت ہے، مودودی صاحب، ٹھیک ہے۔ مرزا جی نے جو کہا نا کہ میں نے پوری خلافت ملوکیت میں نا 2 جملے انڈر لائن کیے ہیں، تو وہ 2 انڈر لائن کیے ہوئے جملے میں آپ بھائیوں کو سنانا چاہوں گا کہ جس سے بتانا مقصود یہ ہے، ٹھیک ہے کہ مودودی صاحب کچھ بھی کہہ رہے تھے، لیکن مرزا نے مودودی صاحب تک کی نمائندگی غلط کی ہے، اس میں بھی دھوکہ دیا، آپ اندازہ کریں۔ ایک دفعہ جملہ پڑھ کے بتاتا ہوں، میں نے پوری خلافت و ملوکیت میں نا 2 جملے انڈر لائن کیے۔ ایک جملہ اس میں سے یہ ہے کہ انہوں نے کہا حضرت عثمان خلیفہ راشد تھے، خلیفہ اور بادشاہ میں یہی فرق ہوتا ہے، ان کے خلاف پروٹیسٹ ہوا، انہوں نے اپنے لیے تلوار نہیں اٹھائی، اپنی ذات کے لیے شہید ہو گئے، پروٹیسٹ کرنے دیا، ظاہر ہے صحابہ ہی کر رہے تھے، ظاہر ہے صحابہ ہی، اگر کوئی شرارتی لوگ اور ہوتے تو وہ کہتے باہروں کتوں لے آیا بھرتی کر کے کرائے دیں۔ اب پنجابی کے جملے آنے تک تو آدمی یہ سمجھ سکتا ہے کہ یہ مرزا جی کا جملہ ہے، لیکن اردو جملے جب تک چل رہے ہیں، اردو الفاظ جب تک چل رہے ہیں، ایک عام قاری وہ کیسے سمجھے گا کہ اس میں کون سی عبارت مودودی صاحب کی اور کہاں مرزا جی کی اپنی مراد گھس چکی ہے۔ اب سنیں ذرا بات، خلافت و ملوکیت کے صفحہ نمبر 120 پہ یہ جو جملہ مرزا جی کہہ رہے ہیں کہ میں نے انڈر لائن کیا، وہ جملہ سنیں، میں اس کے پورے سیاق کے ساتھ آپ بھائیوں کو بیان کروں گا تو وہ بالکل واضح ہو جائے گا۔ مودودی صاحب لکھتے ہیں کہ حقیقت یہ ہے کہ اس انتہائی نازک موقع پر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ طرز عمل اختیار کیا جو ایک خلیفہ اور ایک بادشاہ کے فرق کو صاف صاف نمایاں کر کے رکھ دیتا ہے۔ میں آپ سے مرزا جی کا جملہ دوبارہ پڑھوں گا، سنیے گا۔ میں نے پوری خلافت و ملوکیت میں نا 2 جملے انڈر لائن کیے، ایک جملہ اس میں سے یہ ہے کہ انہوں نے کہا حضرت عثمان خلیفہ راشد تھے، خلیفہ اور بادشاہ میں یہی فرق ہوتا ہے، جبکہ بات کس طرح شروع ہو رہی ہے، حقیقت یہ ہے کہ اس انتہائی نازک موقع پر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے وہ طرز عمل اختیار کیا جو ایک خلیفہ اور ایک بادشاہ کے فرق کو صاف صاف نمایاں کر کے رکھ دیتا ہے۔ مرزا جی کہتے ہیں کہ ان کے خلاف پروٹیسٹ ہوا، انہوں نے اپنے لیے تلوار نہیں اٹھائی، اپنی ذات کے لیے شہید ہو گئے، پروٹیسٹ کرنے دیا۔
یہ مرزا جی نے مودودی صاحب کی طرف جملے منسوب کیا. اب جو مودودی صاحب آگے کیا کریں وہ سنیے گا ذرا بات. ان کی جگہ کوئی بادشاہ ہوتا تو اپنے اقتدار کو بچانے کے لیے کوئی بازی کھیل جانے میں بھی اسے باک نہ ہوتا. اس کی طرف سے اگر مدینے کی اینٹ سے اینٹ بچ جاتی، انصار و مہاجرین کا قتل عام ہو جاتا، ازواج مطہرات کی توہین ہوتی، مسجد نبوی بھی مسمار ہو جاتی، تو وہ کوئی پرواہ نہ کرتا. مگر وہ خلیفہ راشد تھے، انہوں نے سخت سے سخت لمحوں میں بھی اس بات کو ملحوظ رکھا کہ خدا ترس فرما روا اپنے اقتدار کی حفاظت کے لیے کہاں تک جا سکتا ہے اور کس حد پر پہنچ کر اسے رک جانا چاہیے. وہ اپنی جان دے دینے کو اس سے ہلکی چیز سمجھتے تھے کہ ان کی بدولت وہ حرمت پامال ہوں جو ایک مسلمان کو ہر چیز سے بڑھ کر عزیز ہونی چاہیے. یہاں ایسا کوئی جملہ ہے کہ پروٹیسٹ کرنے والے صحابت، لیکن آپ اندازہ کریں کہ مرزا جی نے اس جملے کو کیسے بیان کیا ہے. ایک جملہ اس میں سے یہ ہے کہ انہوں نے کہا حضرت عثمان خلیفہ راشد تھے، خلیفہ اور بادشاہ میں یہی فرق ہوتا ہے. ان کے خلاف پروٹیسٹ ہوا، انہوں نے اپنے لیے تلوار نہیں اٹھائی، اپنی ذات کے لیے شہید ہو گئے، پروٹیسٹ کرنے دیا. ظاہر ہے صحابہ ہی کر رہے تھے. اگر کوئی شرارتی لوگ اور ہوتے تو وہ کہتا باہروں کتوں لے آ بھرتی کر کے کرائے دیں. ظاہر ہے صحابہ ہی کر رہے تھے. یہ الفاظ کس کے ہیں؟ مرزا جی کے. یہ مودودی صاحب کے الفاظ نہیں ہیں. ٹھیک. اچھا، پھر مرزا جی کہتے ہیں دوسرا جملہ جو میں نے ان کے انڈر لائن کیا وہ یہ ہے کہ اگر حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غلطیوں کو ہم غلطی نہیں کہیں گے تو ہم حق اور باطل، غلط اور صحیح کے معیار کو خطرے میں ڈال دیں گے. اتنے سافٹ الفاظ استعمال کیے انہوں نے. یہ مرزا جی نے مودودی صاحب کے لیے جملہ لکھا کہ انہوں نے کہا، میں جملے کو مرزا جی کے کہے ہوئے جملے کو دہراتا ہوں، اگر حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی غلطیوں کا ہم غلطی نہیں کہیں گے تو ہم حق اور باطل، غلط اور صحیح کے معیار کو خطرے میں ڈال دیں گے. اب مودودی صاحب کے جو الفاظ ہیں وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. صفحہ نمبر 153 پہ وہ کہتے ہیں، پورے سیاق کے ساتھ میں آپ کو بات بتا رہا ہوں. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے محامد و مناقب اپنی جگہ پر ہیں، ان کی شرف صحابیت بھی واجب الاحترام ہے، ان کی یہ خدمت بھی ناقابل انکار ہے کہ انہوں نے پھر سے دنیا اسلام کو ایک جھنڈے تلے جمع کیا اور دنیا میں اسلام کا ایک غلبے کا دائرہ پہلے سے زیادہ وسیع کر دیا. ان پر جو شخص لان تان کرتا ہے وہ بلا شبہ زیادتی کرتا ہے، لیکن ان کے غلط کام کو تو غلط کہنا ہی ہوگا. اسے صحیح کہنے کے معنی یہ ہوں گے کہ ہم اپنے صحیح و غلط کے معیار کو خطرے میں ڈال رہے ہیں. اور یہ عبارت مکمل ہو گئی. آپ اندازہ کریں کہاں مرزا جی کا کہا یعنی کہ منسوب مودودی صاحب کی طرف منسوب کیا ہوا جملہ. اگر حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی غلطیوں کو ہم غلطی نہیں کہیں گے تو ہم حق اور باطل، غلط اور صحیح کے معیار کو خطرے میں ڈال دیں گے. جملہ یہ نہیں ہے. جملہ یہ ہے کہ اسے صحیح کہنے کے معنی ہوں گے کہ ہم اپنے صحیح و غلط کے معیار کو خطرے میں ڈال رہے ہیں. حق اور باطل نہیں، اپنے صحیح اور غلط کے معیار. میرے بھائی بات کو سمجھیں. میں نے پچھلی ریکارڈنگ میں توجہ دلائی کہ حق اور باطل تو قرآن اور حدیث کا معیار ہے، شخصیات کا معیار نہیں. حق اور باطل کے معیار طے ہوتے قرآن و حدیث سے، شخصیات سے نہیں. یہ کتنی خطرناک بات ہے کہ آپ ایک نئے بندے کے دماغ میں یہ بات ڈالیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی غلطیوں کو غلطیاں بتانا حق ہے اور یعنی کہ ان کی غلطیوں کو نہ بتانا یا خدا نہ خواستہ چھپا لینا یا خدا نہ خواستہ کوئی باطل ہو جاتی ہے بات. ایسی کوئی بات نہیں. اولاً تو میں اپنی ہر ریکارڈنگ میں اللہ کی دی ہوئی توفیق سے جوابات دینے کے دوران میں بار بار یہ توجہ دلاتا ہوں، اللہ تعالیٰ کا اس امت پر بہت بڑا احسان ہے، اللہ تعالیٰ کا ہم لوگوں پر بہت بڑا احسان ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر جو اعتراضات کیے جاتے ہیں وہ دو قسموں سے خالی نہیں ہیں. پہلا، اعتراض کرنے والے اعتراضات کشید کرتے ہیں، حقیقت میں اعتراضات ہوتے نہیں ہیں، وہ بنائے جاتے ہیں، وہ اعتراضات گھڑے جاتے ہیں. ان کی اصل حقیقت اللہ کے فضل و کرم سے علماء اور ہم جیسے حقیر لوگ بھائیوں کے سامنے رکھتے ہیں. دوسرا کہ اعتراضات اصل میں اعتراضات نہیں ہوتے، معنی مفہوم سمجھنے، پس منظر کو جاننے کی غلطی ہوتے ہیں. وہ بات اس طرح نہیں ہوتی ہے جس طرح آپ نے سن لی ہوتی ہے. وضاحت دینے والے علماء کرام جب تاریخی حوالہ جات، قرآن اور حدیث کے دیگر ثبوت و قرائن و شواہد کو سامنے رکھ کے جب اس کے جوابات دیتے ہیں، اللہ کے فضل و کرم سے وہ بالکل نکھر کے بات سامنے آ جاتی ہے کہ صحابہ کی طرف اس طرح بھی غلطی کا انتساب کرنا ہماری غلطی تھا، ان کی نہیں. میں پھر دہرا دوں، آج بھی صحابہ معصوم عن الخطا نہیں ہے، لیکن اس کا قطعی یہ مطلب نہیں ہے
آپ اپنی طرف سے غلطیاں گھڑ کے لاؤ، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر ڈالو اور ہمیں کہو کہ تسلیم کر لو، سوال نہیں پیدا ہو سکتا۔ غلط اور صحیح کے معیار سے آپ کی کہی ہوئی باتوں کو گزرنا پڑے گا۔ آپ کی کہی ہوئی باتوں کو اگر ہم تحقیق نہیں کریں گے تو ہم غلط اور صحیح کے معیار کو خطرے میں ڈال دیں۔ آگے مرزا جی کہتے ہیں، سنیے گا ذرا بات، میں کہتا ہوں جی خلافت و ملوکیت سے سافٹ کتاب ہی کوئی نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں کہ خلافت و ملوکیت سے سافٹ کتاب ہی کوئی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا جی سنیے گا ذرا بات، یہ بات اپنی جگہ کہی جا سکتی ہے کہ خلافت و ملوکیت سے زیادہ سافٹ کتاب کوئی نہیں، لیکن آپ سمجھے اس بات، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے اختلافات کو لے کر آپ کچھ بھی لکھیں گے اور آپ جانبدار ہوں گے، آپ خدا نہ خواستہ محدثانہ طرز کے اوپر تحقیق سے عاری ہوں گے یا کرنا نہ چاہیں گے، تو اس صورت میں آپ کتنا ہی سافٹ کیوں نہ لکھیں، لوگوں کے لیے آپ زہر کا پیالہ چھوڑ کے جائیں گے، جس کو عام لوگ پی کر صحابہ کے لیے زہریلے جملے کشید کریں گے، جس کی مثال مرزا جیسے لوگ ہیں۔ مرزا کے اپنے پلے کیا ہے؟ میں پوری بصیرت کے ساتھ یہ بات کرتا ہوں کہ مرزا کوئی محقق آدمی نہیں ہے، ایک پپٹ ہے جس کی ڈوریں کہیں اور سے ہل رہی ہیں، اور یہ خلافت و ملوکیت جیسی ہی اردو لٹریچر کی کتابیں جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے خلاف ایک طرز پہ لکھی گئیں، اسے پڑھ کر اور ان کے تھوکے ہوئے کو چاٹ کر مرزا آ کر صحابہ کرام پر اعتراضات کرتا ہے۔ اب سمجھے گا ذرا اس بات کو، جس کتاب کو سافٹ کہا گیا ہے اس سافٹ کتاب کو میں آپ بھائیوں کے سامنے توجہ دلاؤں گا۔ سب سے پہلے تو آپ دیکھیں صفحہ نمبر 124 کے اوپر مودودی صاحب لکھتے ہیں، تیسرے حضرت عثمان کے خون کا مطالبہ جسے لے کر دو طرف سے دو فریق اٹھ کھڑے ہوئے، ایک طرف حضرت عائشہ اور حضرت طلحہ و زبیر اور دوسری طرف حضرت معاویہ، ان دونوں فریقوں کے مرتبہ و مقام اور جلالت قدر کا احترام ملوز رکھتے ہوئے بھی یہ کہے بغیر چارہ نہیں کہ دونوں کی پوزیشن آئینی حیثیت سے کسی طرح درست نہیں مانی جا سکتی۔ ظاہر ہے کہ یہ جاہلیت کے دور کا قبائلی نظام تو نہ تھا کہ کسی مقتول کے خون کا مطالبہ لے کر جو چاہے اور جس طرح چاہے اٹھ کھڑا ہو اور جو طریقہ چاہے اسے پورا کرانے کے لیے استعمال کرے۔ سمجھے گا ذرا بات کو، عائشہ، طلحہ، زبیر، معاویہ، عائشہ، طلحہ، زبیر، معاویہ، جو نام مودودی صاحب نے اس پیرا میں لیے ہیں، چاروں خود کہتے ہیں کہ ان کا مقام و مرتبہ و جلالت قدر، تو ان کا مقام و مرتبہ و جلالت قدر کن باتوں کے اوپر تھی؟ ان کے تقوی، ان کے عبادت، ان کا علم، ان کی فراست، ان کا فہم، ان کا درجہ اجتہاد، اسی بنا پر تو ان کا مقام، ان کا مرتبہ، ان کی جلالت قدر بنی۔ اگر یہی چیزیں نہیں ہوتی تو آج ان کا مقام، مرتبہ، ان کی جلالت قدر ہوتی نہیں۔ تو اگر ان کا علم و فضل کے آپ معترف ہیں تو جب آپ ان کی طرف منسوب یہ کریں یہ جاہلیت کے دور کا کوئی قبائلی نظام تو نہ تھا، تو یہ جاہلیت کے دور کا قبائلی نظام نہ تھا، یہ ان چاروں کو نہیں پتا تھا۔ میں نے معرفت الصحابہ و اہل بیت سیریز میں اللہ کی دی ہوئی توفیق سے بعنوان صحابہ کرام کے باہمی اختلافات کی اصل حقیقت، اس عنوان کے تحت میں نے پورا بتایا تھا کہ ان لوگوں نے جاہلیت قدیمہ کے یعنی آئینی حیثیتوں پر کھڑے ہو کر خون عثمان کا مطالبہ نہیں کیا، بلکہ کتب علیکم القصاص فی القتلہ قرآن کی اس آیت کے اوپر رہتے ہوئے کیا۔ میں نے وہاں پوری اس کی وضاحت دی اور تاریخ حوالہ جات سے اس کو سمجھایا۔ پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ دوسری جگہ مودودی صاحب فرماتے ہیں کہ صفحہ نمبر 125 کے اوپر کہتے ہیں اس سے بدرجہ زیادہ غیر آئینی طرز عمل دوسرے فریق یعنی حضرت معاویہ کا تھا، جو معاویہ بن ابی سفیان کی حیثیت سے نہیں بلکہ شام کے گورنر کی حیثیت سے خون عثمان کا مطالبہ لینے کے لیے اٹھے، مرکزی حکومت کی اطاعت سے انکار کیا،
گورنری کی طاقت اپنے اس مقصد کے لیے استعمال کی، اور مطالبہ بھی یہ نہیں کیا کہ حضرت علی قاتلین عثمان پر مقدمہ چلا کر انہیں سزا دیں، بلکہ یہ کیا کہ وہ قاتلین عثمان کو ان کے حوالے کر دیں تاکہ وہ خود انہیں قتل کریں۔ میں نے اللہ کی دی ہوئی توفیق سے معرفت الصحابہ و اہل بیت سیریز میں اس حوالے سے پوری تفصیل بیان کی تھی کہ عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کن حالات کے اندر ہوئی، شہادت کے بعد مدینے کے اوپر بلوائیوں کا قبضہ ہوا، کن حالات کے اندر سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت منعقد ہوئی، پھر کن حالات کے اندر سیدہ عائشہ، سیدنا طلحہ و زبیر، سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ ان لوگوں نے خون عثمان کا مطالبہ کیا، اور جب انہوں نے دیکھا کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہ اس وقت قاتلین عثمان سے قصاص لے سکتے ہوں، تب انہوں نے بات کی کہ اگر آپ کسی وجہ سے ان سے بدلہ لینے سے قاصر ہیں آپ انہیں ہمارے حوالے کر دیں۔ لیکن مودودی صاحب نے، میں ان کی علم و فضل کا اعتراف کرتے ہوئے بات کرتا ہوں کہ مودودی صاحب نے یہ سارے تاریخی حوالہ جات لازمی پڑھ رکھے ہوں گے، اس کے باوجود ان کا بیان نہ کیا، اس کو واضح نہ کیا کہ انہوں نے یہ مطالبہ کن حالات کے اندر کیا تھا۔ گو اگر کوئی کہے کہ نہیں ایسا نہیں ہے، ان کے علم میں نہیں تھا، تو بات تو پھر گھوم کے وہیں آ گئی کہ جو میں نے شروع میں عرض کی کہ کوئی شخص محدثانہ طرز کو چھوڑ کر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے لیے کوئی تحقیق بیان کرے، وہ تحقیق تو بیان نہیں کرے گا، وہ چوٹ کھا کر چوٹ دے جائے گا۔ آپ سمجھیں کہ معاویہ رضی اللہ عنہ کا عثمان رضی اللہ عنہ کے قصاص کا مطالبہ کرنا ان کے رشتہ دار کی حیثیت سے تھا، نہ کہ گورنر شام کی حیثیت سے۔ میں اس کی وضاحت پوری دے چکا ہوں۔ اس کے بعد وہ کہتے ہیں یہ سب کچھ دور اسلام کے نظامی حکومت کی بجائے زمانہ قبل اسلام کے قبائلی بد نسبی سے اشبہ ہے، یعنی کہ حضرت یہ کہہ رہے ہیں کہ ان حضرات کا یہ کرنا، اور خصوصاً معاویہ رضی اللہ عنہ کا یہ کرنا، کہ وہ جاہلیت کے زمانے کی بد نظمی والے طریقے کے مطابق۔ تو سمجھیں ذرا اس بات کو کہ وہ شخصیت جن کے لیے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں انہو فقیہ، کہ بے شک وہ تو فقیہ ہیں۔ فقیہ ایک مجتہد کو کہا جاتا ہے۔ آپ سمجھیں ایک مجتہد کو نہیں پتا میں جو کر رہا ہوں وہ اسلام کا عین نظامی حکومت والا طریقہ ہے یا جاہلیت کا قبل اسلام کا قبائلی بد نظمی والا طریقہ ہے، کیا انہیں نہیں پتا؟ آج ہمیں پتا۔ پھر اس کے بعد وہ کہتے ہیں یہ سب کچھ دور اسلام کے نظامی حکومت کی یہ خون عثمان کے مطالبے کا حق اول تو حضرت معاویہ کی بجائے حضرت عثمان کے شرعی وارثوں کو پہنچتا تھا۔ تاہم اگر رشتہ داری کی بنا پر حضرت معاویہ اس مطالبے کے مزاج ہو بھی سکتے تھے تو اپنی ذاتی حیثیت میں، نہ کہ شام کے گورنر کی حیثیت میں۔ اب ایک سمجھنے کی بات ہے کہ اگر سیدنا علی کی بیعت شورا کے تحت منعقد نہ ہوئی ہو تو شورا کے ممبر ہونے کی حیثیت سے یہ سب حضرات بحیثیت اپنے اپنے عہدوں کے خون عثمان کا مطالبہ کیوں نہیں کر سکتے؟ ہم سمجھیں اس بات، ہم ان کی پوزیشنوں کو مد نظر رکھیں۔ اگر مد نظر ہے تو لوگوں کے سامنے تو لائیں۔ بحیثیت گورنر شام، ان کا شام کا گورنر ہونا وہ تو معاویہ رضی اللہ عنہ کے دور سے، وہ تو عمر رضی اللہ عنہ کے دور سے ہے، وہ تو عثمان رضی اللہ عنہ کے دور سے ہے۔ اب سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کی خلافت جو منعقد ہوئی ہے، ابتداء کے اندر جو خلافت منعقد ہوئی ہے، بلوائیوں کے ہاتھوں ہوئی ہے، وہ شورشیوں کے ہاتھوں ہوئی ہے۔ شورا نے بعد میں آپ کو مقرر کیا، لیکن اس وقت اس دوران کا جو حصہ ہے، اس دوران کے حصے میں اگر معاویہ و دیگر حضرات وہ خون عثمان کا مطالبہ اگر کرتے ہیں اور اس حیثیت سے کرتے ہیں جس حیثیت میں وہ ہیں، تو وہ کیوں نہیں کر سکتے؟ کیونکہ اس وقت میں تو ان کی حیثیت آئینی ہے، آئین کے خلاف کیسے ہے؟ ہم سمجھیں اس بات۔ اور اس کے بعد وہ آگے کہتے ہیں کہ حضرت عثمان کا رشتہ جو کچھ بھی تھا، حضرت عثمان کا رشتہ جو کچھ بھی تھا معاویہ بن ابی سفیان سے تھا۔ دیکھیں اعتراف تو کر رہے ہیں نا۔ اب اگر وہ معاویہ بن ابی سفیان، جیسے کہ میں نے فتح الباری کے حوالے سے بات واضح کی ہے کہ جب ان کے پاس یعنی کہ وفد سیدنا علی بن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے پہنچا، اس وفد نے ان کے سامنے بولا کہ آپ سیدنا علی کی بیعت کیوں نہیں کرتے؟ جب کیا آپ انہیں خلیفہ تسلیم نہیں کرتے؟ ان کا بے شک، اور میں ان کو اپنے زیادہ خلافت کا حقدار سمجھتا ہوں، لیکن بات یہ ہے کہ میرا خون عثمان کا مطالبہ کرنا کیا غلط ہے؟ میں ان کے رشتہ دار ہونے کی حیثیت سے جب خون عثمان کا مطالبہ کرتا ہوں تو میں اس میں کیا غلطی کر رہا ہوں؟ ان جیسے حوالہ جات کا ذکر نہ کرنا اور پھر اس معاویہ رضی اللہ عنہ پر اس طرح کا الزام لگانا کسی بھی طرح سافٹ ہو سکتا ہے؟ اور آپ دیکھیں کہتے ہیں
کہ اپنی ذاتی حیثیت میں وہ خلیفہ کے پاس مستغیث بن کر جا سکتے تھے اور مجرمین کو گرفتار کرنے اور ان پر مقدمہ چلانے کا مطالبہ کر سکتے تھے۔ گورنر کی حیثیت سے انہیں کوئی حق نہ تھا کہ جس خلیفہ کے ہاتھ پر باقاعدہ آئینی طریقے سے بیعت ہو چکی تھی، جس کی خلافت کو ان کے زیر انتظام صوبے کے سوا باقی پوری مملکت تسلیم کر چکی تھی، اس کی اطاعت سے انکار کر دیتے اور اپنے زیر انتظام علاقے کی فوجی طاقت کو مرکزی حکومت کے مقابلے میں استعمال کرتے ہیں۔ جبکہ میں نے صحابہ کرام کے باہمی اختلافات میں تبریئ و البدایہ والنہایہ وغیرہ کتابوں کے حوالہ جات سے یہ بات بالکل واضح طور پر رکھی ہے کہ وہ مستغیث بن کے تو جب جا سکتے ہیں جب مدینہ بلوائیوں کی قید سے باہر ہو، ورنہ جیسے کہ میں نے تاریخ طبری وغیرہ کے حوالے سے بات واضح کی تھی کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے حج کر کے وہی مدینہ واپس کیوں نہ ہو سکیں کہ مدینہ سے آنے والے انہیں یہ بات رستے میں ہی بول گئے کہ مدینہ پہ بلوائیوں کا قبضہ ہے، آپ وہاں نہ جائیں۔ تو جب حضرت عائشہ وہ وہاں نہیں جاتی، دیگر اکابر صحابہ وہاں نہیں جاتے، بلکہ جو بنو امیہ یا دیگر حضرات جیسے میں نے تاریخ طبری وغیرہ کے حوالے سے بتایا کہ وہ مدینہ چھوڑ کر شام و دیگر اطراف عرب کی طرف وہ چلے گئے صرف بلوائیوں کے ڈر کی وجہ سے، تو ہم سمجھیں ذرا اس بات کو کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مستغیث بن کر ان بلوائیوں کے درمیان میں ہی ان کے خلاف مدعی بن کر کیسے آ سکتے تھے؟ اور پھر اس کے بعد یہ کہنا کہ گورنر کے حیثیت انہیں حق نہ تھا کہ جس خلیفہ کے ہاتھ پر باقاعدہ آئینی طریقے سے بیعت ہو۔ آئینی طریقے سے بیعت تو شورائی طریقے سے بیعت۔ کوئی اس سوال کا جواب تو ہمیں لا کر دینا کہ آیا شورا مدینہ کے اندر موجود تھی؟ آیا شورا نے بیعت کی ہے سیدنا علی کی ابتدا میں؟ نہیں، ابتدائی بیعت تو ان سے بلوائیوں نے کی ہے۔ اور پھر اس کے بعد کہتے ہیں جس کی خلافت کو ان کے زیر انتظام، ان سے مراد معاویہ رضی اللہ عنہ، ان کے زیر انتظام صوبے کے سوا باقی پوری مملکت تسلیم کر چکی تھی۔ پوری مملکت، اہل شام نے تو تسلیم نہیں کی، اہل جمل نے تو تسلیم نہیں کی، یعنی کہ بصرہ والوں نے تسلیم، آپ کہہ رہے ہیں کہ پوری مملکت نے تسلیم کر لیا، یہ کون سی عجیب و غریب بات۔ پھر اس کے بعد کہتے ہیں اور اپنے زیر انتظام علاقے کی فوجی طاقت کو مرکزی حکومت کے مقابلے میں استعمال کرتے ہیں، جبکہ البدایہ والنہایہ میں واضح طور پر روایت ہے، میں اس کو پورا حوالہ باقاعدہ دکھا چکا ہوں، بتا چکا ہوں کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جب سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی طرف سے قاصد یعنی کہ بیعت خلافت کا یعنی کہ بیعت لینے کے لیے جب پہنچا تو معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے اگلے دن آنے کے لیے کہا اور تمام اہل شام کے رؤوسا و سرداران کو اکٹھا کر کے ان کے سامنے یہ ساری سچویشن رکھی کہ وہ آئے ہیں بیعت کا مطالبہ لے کے، تو سب نے یہ بات کہی کہ قصاص عثمان سے پہلے بیعت کا ہم تو بیعت نہیں کریں گے۔ تب معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قاصد کو بلا کر یہ پوری صورتحال قاصد کے سامنے رکھی اور کہا کہ علی کے پاس جاؤ اور انہوں نے کہا ہمیں قصاص لے دیں، ہم ان سے بیعت کر لیں گے۔ تو مجھے بتائیے کیا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے زیر انتظام علاقے کی فوجی طاقت کو استعمال کیا ہے یا اس تمام فوجی طاقت نے معاویہ رضی اللہ عنہ کو یہ بات کی ہے کہ ہم بیعت نہیں کریں گے جب تک خون عثمان کا بدلہ نہ ہو جائے؟ بات کیا تھی اور اسے کیا بنا دیا گیا؟ یہ ہے سافٹ کتاب۔ اور آگے سب سے خطرناک جملہ، اور ٹھیٹ جاہلیت قدیمہ کے طریقے پر یہ مطالبہ کرتے کہ قتل کے ملزموں کو عدالتی کارروائی کے بجائے مدعی قصاص کے حوالے کر دیا جائے تاکہ وہ خود ان سے بدلہ دیں۔ آپ دیکھیں ایک صحابی رسول کے لیے یہ بات کرنا کہ جس کی تربیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر سایہ ہوئی ہے، اس کے لیے اتنا سخت الفاظ کہنا ٹھیٹ جاہلیت قدیمہ کے طریقے پر۔ اگر صحابہ کسی دور میں ٹھیٹ جاہلیت قدیمہ کے طریقے پر جا سکتے ہیں تو مودودی صاحب اور مودودی صاحب کے ہم نوا مرزا جی کے جتنے لوگ ہیں، کیا ان کا کسی طرح کا کوئی بھی اعتبار زندگی بھر کا رہ سکتا ہے؟ اسی لیے میں نے شروع میں عرض کیا تھا یہ سافٹ کتاب ہے۔ ہر وہ کتاب جو محدثانہ طرز سے ہٹ کر کسی اور طریقے کے اوپر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے اوپر لکھی گئی ہو، یقین کریں وہ کبھی بھی کتاب سافٹ نہیں ہو سکتی۔ اور ہم مرزا جی اور مرزا جی کے مقلدین سے انصاف کا سوال کریں گے، صفحہ نمبر 133 پڑھ کے سنائیں گے اور پھر پوچھیں گے کہ کیا اب کہا جائے گا کہ یہ ایک سافٹ کتاب ہے؟ سنیے گا ذرا۔ کہتے ہیں مورخین نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو معزول کرنے کا واقعہ کچھ ایسے انداز سے بیان کیا ہے جس سے پڑھنے والا یہ سمجھتا ہے کہ وہ تدبر سے بالکل ہی کورے تھے۔ سیدنا علی تدبر سے بالکل ہی کورے تھے۔ مغیرہ بن شعبہ نے ان کو عقل کی بات بتائی تھی کہ معاویہ کو نہ چھڑیں، مگر انہوں نے اپنی نادانی سے، سیدنا علی نے اپنی نادانی سے یہ رائے نہ مانی اور حضرت معاویہ کو خواہ مخواہ بھڑکا کر مصیبت مول لے لی۔
حالانکہ واقعات کا جو نقشہ خود انہی مورخین کی لکھی ہوئی تاریخوں سے ہمارے سامنے آتا ہے، اسے دیکھ کر کوئی سیاسی بصیرت رکھنے والا آدمی یہ محسوس کیے بغیر نہیں رہ سکتا کہ حضرت علی اگر حضرت معاویہ کی معزولی کا حکم صادر کرنے میں تاخیر کرتے تو یہ بہت بڑی غلطی ہوتی۔ ان کے اس اقدام سے ابتدا ہی میں یہ بات کھل گئی کہ حضرت معاویہ کس مقام پر کھڑے ہیں۔ زیادہ دیر تک ان کے موقف پر پردہ پڑا رہتا تو یہ دھوکے کا پردہ ہوتا جو زیادہ خطرناک ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں، ہم انصاف کا سوال کریں گے، یہاں معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کھلے لفظوں دھوکے باز کہا گیا ہے۔ کیا ایسی کتاب کو ہم سافٹ کتاب کہہ سکتے ہیں؟ اور نہیں تو یہاں ایک اور بات کی طرف بھی توجہ دلاؤں گا کہ جن مورخین نے سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے لیے اس طرز پہ تاریخ لکھی ہے کہ گویا ان کو تدبر سے عاری، کورا اور نادان ٹائپ کا قرار دیا گیا ہے۔ سمجھے ذرا اس بات کو کہ خود مودودی صاحب کے نزدیک میں ان کی پوزیشن کیا رہ جاتی ہے، لیکن بدقسمتی دیکھیں آپ، مودودی صاحب ان سے ہی اپنے مطلب کی روایات اپنی کتاب میں ضرور لکھ رہے ہوتے ہیں۔ پھر اسی طریقے سے آپ دیکھیں صفحہ نمبر 146 کے اوپر کہتے ہیں حضرت علی نے قاتلین عثمان پر ہاتھ ڈالنے کو اس وقت تک مؤخر کر رکھا جب تک وہ انہیں پکڑنے پر قادر نہ ہو جائیں۔ اچھا ہاں، پھر جنگ سے عین پہلے جو گفتگو ان کے اور حضرت طلحہ و زبیر کے درمیان ہوئی، صفحہ نمبر 146 پورا ابتدا سے میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس پورے فتنے کے زمانے میں جس طرح کام کیا وہ ٹھیک ایک خلیفہ راشد کے شایان شان تھا۔ البتہ صرف ایک چیز ایسی ہے جس کی مدافعت میں مشکل ہی سے کوئی بات کہی جا سکتی ہے، وہ یہ کہ جنگ جمل کے بعد انہوں نے قاتلین عثمان کے بارے میں اپنا رویہ بدل دیا۔ جنگ جمل کے بعد انہوں نے قاتلین عثمان کے بارے میں اپنا رویہ بدل دیا۔ جنگ جمل تک وہ ان لوگوں سے بیزار تھے، بادل نہ خواستہ ان کو برداشت کر رہے تھے اور ان پر گرفت کرنے کے لیے موقع کے منتظر تھے۔ حضرت عائشہ اور حضرت طلحہ و زبیر سے گفتگو کرنے کے لیے جب انہوں نے حضرت قعقاع بن عمرو کو بھیجا تھا تو ان کی نمائندگی کرتے ہوئے حضرت قعقاع نے کہا تھا کہ حضرت علی نے قاتلین عثمان پر ہاتھ ڈالنے کو اس وقت تک مؤخر کر رکھا ہے جب تک وہ انہیں پکڑنے پر قادر نہ ہو جائے۔ آپ لوگ بیعت کر لیں تو پھر خون عثمان کا بدلہ لینا آسان ہو جائے گا۔ پھر جنگ سے عین پہلے جو گفتگو ان کے اور حضرت طلحہ و زبیر کے درمیان ہوئی، اس میں حضرت طلحہ نے ان پر الزام لگایا کہ آپ خون عثمان کے ذمہ دار ہیں، اور انہوں نے جواب میں فرمایا، حضرت علی نے جواب میں فرمایا لعن اللہ قتلت عثمان، کہ عثمان کے قاتلوں پر اللہ کی لعنت ہو۔ لیکن اس کے بعد بتدریج وہ لوگ ان کے ہاں تقرب حاصل کرتے چلے گئے، قاتلین عثمان سیدنا علی کے پاس تقرب حاصل کرتے چلے گئے۔ یہ الفاظ، یہ جملے ہمارے نہیں، یہ مودودی صاحب لکھ رہے ہیں۔ سن نظر بات، جو حضرت عثمان کے خلاف شورش برپا کرنے اور بالآخر انہیں شہید کرنے کے ذمہ دار تھے۔ اب بتائیں معاویہ رضی اللہ عنہ کا خون عثمان کے قصاص میں یہ کہنا ہے کہ قاتلین ہمارے حوالے کر دیں، آ رہی ہے سمجھ میں بات؟ کہ اسے یہ کہنا ہے کہ وہ ٹھیٹ جاہلیت قدیمہ کے طریقے پر تھا۔ کیا مودودی صاحب نے وہاں انصاف سے کام لیا؟ جبکہ خود مودودی صاحب یہاں یہ اعتراف کر رہا ہے۔ چلے چھوڑیں، آگے چلیں۔ کہتے ہیں کہ بتدریج وہ لوگ ان کے ہاں، یعنی قاتلین عثمان حضرت علی کے ہاں بتدریج تقرب حاصل کرتے چلے گئے جو حضرت عثمان کے خلاف شورش برپا کرنے اور بالآخر انہیں شہید کرنے کے ذمہ دار تھے، حتیٰ کہ سیدنا علی نے مالک بن حارث الاشتر اور محمد بن ابی بکر کو گورنری کے عہدے تک دے دیے۔ درا حال یہ کہ قتل عثمان میں ان دونوں صاحبوں کا جو حصہ تھا وہ سب کو معلوم۔ حضرت علی کے پورے زمانہ خلافت میں ہم کو صرف یہی ایک کام ایسا نظر آتا ہے جس کو غلط کہنے کے سوا کوئی چارہ نہیں۔ اب میں مرزا صاحب اور مرزا صاحب کے مقلدین کو توجہ دلاؤں گا، چھوڑیں اس بات کو، قاتلین عثمان، حضرت معاویہ کا مطالبہ وغیرہ چھوڑیں ان تمام باتوں، میں صرف ایک بات کی طرف توجہ دلاتا ہوں، اور وہ یہ، کیا سیدنا علی نے بھی غلطی کی ہے؟ کیا سیدنا علی نے بھی غلطی کی ہے؟ نہیں۔ مرزا جی آگے تو دفاع کریں گے، اس کا کہیں گے کہ ہم مودودی صاحب کے کہے ہوئے جملے کو نہیں مانتے، لیکن مرزا جی جو دفاع کریں گے میں وہاں توجہ دلاؤں گا، وہ دفاع نہیں، محض گزر وقت ہے، محض گزران ہے وقت ہے، یقین محض فضول بھرتی ہے۔ میں نے اللہ کی دی ہوئی توفیق سے معرفت صحابہ و اہل بیت سیریز میں
صحابہ کرام کے باہمی اختلافات کی حقیقت میں اس بات کو بالکل واضح کر دیا ہے کہ اللہ کے فضل و کرم سے سیدنا علی کی کوئی غلطی نہیں، سیدنا معاویہ کی کوئی غلطی نہیں ہے۔ میں نے اس کا پورا پس منظر بیان کیا ہے کہ دونوں حضرات کی پوزیشن کیا تھی، وہ دونوں اپنی جگہ حق پر، دونوں اپنی جگہ ثواب پر، دونوں اپنی جگہ صحیح طریقے پر تھے۔ اللہ کے فضل و کرم طریقہ صحیح ایک ہی تھا جس پہ دو اپنے انداز سے تھے، اور دونوں کے پیچھے قرآنی آیات، دونوں کے پیچھے احادیث تھے۔ میں نے اس کی پوری وضاحت دی، لیکن سمجھے گا ذرا اس بات، اس سافٹ کتاب میں سیدنا علی کے لیے یہ کہنا کہ وہ قاتلین عثمان کے حوالے سے ان کا طرز عمل بدل گیا تھا اور انہوں نے ان کو اپنے ہاتھ تقرب دینا شروع کر دیا تھا، انہوں نے یہ غلطی کی تھی، ہم مرزا جی سے پوچھیں گے کیا اب بھی یہ کتاب سافٹ ہے؟ اور سنیں ذرا بات کو، جو میں نے عرض کیا کہ محدثانہ طرز پہ تحقیق ہو تو ایک الگ چیز ہے، جانبدار طریقے سے تحقیق نہیں ہوتی ہے، کچھ نہ کچھ غلطی ہوتی ہے۔ صفحہ نمبر 347 پہ مودودی صاحب اس کا اعتراف کرتے ہوئے لکھتے ہیں، میں جب دیکھتا ہوں کہ تمام معتبر روایات کی روح سے شیخین اور حضرت عثمان کے پورے دور خلافت میں جس خلوص اور کامل جذبہ رفاقت کے ساتھ انہوں نے ان تینوں حضرات کے ساتھ تعاون کیا اور جیسے محبت کے تعلقات ان کے درمیان رہے، اور حضرت ابو بکر و عمر کی وفات کے بعد جس طرح دل کھول کر وہ ان کی تعریفیں کرتے رہے، تو مجھے وہ روایات کمزور محسوس ہوتی ہیں جن میں یہ بتایا گیا ہے کہ وہ ان میں سے ہر ایک کے خلیفہ بنائے جانے پر ناراض تھے، اور وہ روایات زیادہ قوی معلوم ہوتی ہیں جو یہ بتاتی ہیں کہ انہوں نے ہر ایک کی خلافت آغازی میں دل سے قبول فرمائی تھی۔ جب دونوں طرح کی روایات موجود ہیں اور سند کے ساتھ بیان ہوئی ہیں تو آخر ہم ان روایات کو کیوں نہ ترجیح دیں جو ان کے مجموعی طرز عمل سے مناسبت رکھتی ہیں، اور خواہ مخواہ وہی روایات کیوں قبول کریں جو اس کی ضد نظر آتی ہیں۔ دیکھو مودودی صاحب نے واضح طور پہ اپنی جانبداری کا اقرار کیا کہ وہ فرماتے ہیں کہ میں جب دیکھتا ہوں کہ تمام معتبر روایات کی روح سے شیخین و حضرت عثمان کے پورے دور خلافت میں سیدنا علی نے خلوص اور کامل جذبہ رفاقت کے ساتھ ان تینوں حضرات کے ساتھ انہوں نے تعاون کیا۔ آگے کہتے ہیں کہ تو مجھے وہ روایات کمزور محسوس ہوتی ہیں جن میں یہ بتایا گیا ہے کہ وہ ان میں سے ہر ایک کے خلیفہ بنائے جانے پہ ناراض تھے۔ مطلب اس طرح روایات کمزور لگتی ہیں، آپ کو محسوس ہونے سے روایت کمزور ہو جائے گی، یا روایت کے صحیح یا کمزور ہونے کا شریعت نے، محدثین نے، اصولیین نے کوئی پیمانہ بیان کیا ہے؟ سمجھ رہے ہیں میری بات کیوں نہیں؟ مزید دیکھیں آگے کیا کہتے ہیں، جب دونوں طرح کی روایات موجود ہیں اور سند کے ساتھ بیان ہوئی ہیں تو آخر ہم ان روایات کو کیوں نہ ترجیح دیں جو ان کے مجموعی طرز عمل سے مناسبت رکھتی ہیں؟ تو ہم عرض کریں گے کہ اگر یہی طریقہ ہے تو سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا طلحہ و زبیر، سیدہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے لیے وہ روایات موجود ہیں جو صحیح سند نہیں، صحیح سند کے ساتھ بیان ہوئی ہیں، جو ان کا تقویٰ، ان کا حسن عبادت، ان کا عقیدہ، ان کا منہج، ان کا علم و فضل، ان کا تفقہ، ان کا درجہ اجتہاد پہ فائز ہونا واضح طور پر بیان کر دیتا ہے، تو ہم کیوں نہ ان روایات کو ترجیح دے کے ان کے فضل و کمال کا ذکر کرتے ہیں، نہ کہ ضعیف اور من گھڑت روایات سے ان میں تنقیص کے پہلو کو ڈھونڈتے ہیں۔ آخر ہم نے وہاں اس اصول کو، ان کی مجموعی زندگی کو دیکھ کے اس اصول پہ عمل کیوں نہ کرا جس کو ہم نے یہاں حضرت علی کے لیے وضع کیا؟ یعنی سیدنا علی کے لیے تو طریقہ ہمارا یہ کہ ان کی مجموعی سیرت کو دیکھ کر ہی ان کے لیے روایات قبول کی جائیں گی، لیکن وہی پیمانہ عائشہ، طلحہ، زبیر، دیگر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے لیے کیوں نہیں ہے؟ یہی وہ طرز فکر ہے جس کو علماء اہل سنت یوں کہہ کر بیان کرتے آئے کہ مشاجرات صحابہ میں یا تو تحقیق کریں یا خاموشی برتیں۔ مرزا جی نے اس کو دین چھپانے کے مترادف قرار دے دیا، حالانکہ ان کا صرف مقصد یہ تھا کہ اگر آپ سند و متن کی تحقیق نہیں کر سکتے، آپ کو اتنا علمی قوہ و ملکہ حاصل نہیں ہے، تو آپ یا تو علماء سے رجوع کریں ورنہ چپ کر کے ایک طرف بیٹھیں۔ ان کا مطلب یہ تھا، ان کا مطلب قطعی یہ نہیں تھا کہ اگر آپ تحقیق کے اپنے اندر صلاحیت رکھتے ہیں، اس کے بعد بھی آپ تاریخی کتابوں کو تالا لگا کے ایک طرف بند کر دیں، حدیث کی کتابوں کو چھپا دیں، خدا نہ خواستہ ان کا قطعی مطلب یہ نہیں تھا۔ دین تو ہمارا بڑا وسیع، بڑا وقیع، بڑا یعنی حسین ہے، تحقیق کے لیے پہلی آیت سے آخری آیت تک میں توجہ دلاتا ہے۔ تحقیق کا دروازہ بند نہیں کیا تھا،
تحقیق کے لیے پیمانے دیے گئے تھے، آپ ان پیمانوں کو اٹھا کے رکھیں ایک طرف، جانبداری اور اپنی عقل اور رائے کو گھسیڑ کے لے کے آئیں، اپنی بدعتوں کو گھسیڑ کے لے کے آئیں، اور اب آپ کہیں کہ جی اس کو تسلیم کرو، گو ان معنی مفہوم کو اس انداز میں اگر قبول نہیں کرو گے تو تم ناس بھی ہو، تم گمراہ ہو، تم فلاح ہو، تو ایسا نہیں۔ اور سنیں ذرا بات، کہتے ہیں اسی طرح حضرت عثمان کی شہادت سے لے کر خود ان کی اپنی شہادت تک ایک ایک مرحلے پر ان کا جو رویہ رہا ہے، اس کے ہر جز کا صحیح محمل میں نے تلاش کیا، اور ان کے اپنے بیانات میں یا اس وقت کے حالات و واقعات میں وہ مجھے مل گیا۔ اللہ کی قسم، جس طرح مودودی صاحب کو سیدنا علی کی صحیح سیرت تاریخی کتابوں میں مل گئی، یقین کر لیں دیگر صحابہ کی بھی صحیح سیرت قرآن و صحیح احادیث و صحیح تاریخی روایات میں الحمدللہ مل جاتی ہے۔ اس اندر رکھ دیں، الحمدللہ مل جاتی ہیں۔ ہمیں صرف یعنی غیر جانبدارانہ انداز میں ایک طالب علم والی شان کو مد نظر رکھتے ہوئے تحقیق کریں تو سب بات واضح ہو جاتی ہے۔ آگے مرزا جی کہتے ہیں، اور یعنی کہ میں اس کو پورا جملہ پڑھ کے بتاتا ہوں، کہتے ہیں خلافت و ملوکیت سے سافٹ کتاب ہی کوئی نہیں ہے، اور اس کے اندر جو کمزوری تھی وہ ہم نے پوری کر دی ہے اس پمفلٹ کے ذریعے۔ مرزا جی نے پمفلٹ پر توجہ دلائی، اس پمفلٹ کے ذریعے، ٹھیک ہے۔ یہ جو پس منظر لکھ دیا ہے یہ زمین میں آپ سمجھ لیں اس کا نیکسچر ہے، آپ سمجھ لیں یہ خلافت و ملوکیت کا مرزا جی کہتے ہیں نیکسچر ہے۔ باقی اس میں بھی جو مجھے اختلاف ہے، اچھا آپ دیکھیں، یہ ابھی میں آگے اس کے حوالے سے ایک آپ کو توجہ دلاؤں گا، بس ایک نقطہ آپ کو بتاتا ہوں۔ کہتے ہیں نا کہ اس میں جو کمی تھی وہ ہم نے اس میں پوری کر دیا، اور مرزا جی یقین کرو ہم بھی جب اس کا وقت آئے گا نا آپ کی ساری کمیاں پوری کر دیں گے، بے فکر انشاءاللہ۔ آگے کہتے ہیں کہ باقی اس میں جو مجھے اختلاف ہے مولانا مودودی سے، یہ آپ نے پوچھا نا اس مسئلے پہ ساری، مجھے مولانا مودودی سے یہ اختلاف ہے خلافت و ملوکیت میں، جو انہوں نے کہا نا کہ حضرت علی نے جو قاتلین عثمان سے بدلہ نہیں لیا، تو یہ ان کی خلافت میں جو مجھے شاہ جی نے بولا عہدوں کا ذکر ہے، مرزا جی نے بولا ہاں عہدوں کا ذکر ہے، میں بالکل اس چیز کو صحیح نہیں مانتا۔ اس معاملے میں مودودی صاحب کی تحقیق کمپلیٹ نہیں ہے، یہ بالکل ایسا نہیں ہے۔ اگر یہ ڈیفینیٹ تھا تو عہدے کیوں دینے تھے، انہوں نے سزا لے کر دینی تھی، یہ بالکل غلط بات ہے۔ حضرت علی کی توثیق ہے، ٹھیک ہے نا، حضرت علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مومن، علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق، صحیح مسلم 240 نمبر حدیث۔ یہاں سے جاگیں، دیکھیں مرزا جی کو سننے والے دو طریقے کے لوگ ہیں، ایک وہ جو ان کے سحر کا شکار ہوتے ہیں، ایک ہمارے جیسے کم فہم لوگ۔ جب مرزا جی اپنی رسیاں پھینک کے لوگوں کو سانپ دکھانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں نا، تو اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی توفیق سے ہمیں وہ مرزا جی کی رسیاں ہی دکھ رہی ہوتی ہیں، اور نظر آ رہا ہوتا ہے مرزا جی کس طرح جادو کر رہے ہیں۔ آپ دیکھیں سمجھے ذرا، دیکھو ابھی ذرا دیکھنا، غور کرنا مرزا جی کس طرح کریں۔ مولانا باقی اس میں بھی جو مجھے اختلاف ہے تو یہ جملہ آ کے یہاں کمپلیٹ ہو جاتا ہے، یہ میں آپ کو سمجھا رہا ہوں، یہ میں آ کے کمپلیٹ ہو جاتا ہے۔ اس معاملے میں مودودی صاحب کی تحقیق کمپلیٹ نہیں ہے، بالکل ایسا نہیں ہے۔ اگر یہ ڈیفینیٹ تھا تو عہدے کیوں دینے تھے، انہوں نے سزا لے کر دینی تھی، لیکن بیچ میں مرزا جی بوکھلا گئے، مرزا جی اس کو اس طرح بتا نہیں سکے، توجہ کیجیے گا آپ۔ باقی اس میں بھی جو مجھے اختلاف ہے مولانا مودودی سے، یہ آپ نے پوچھا نا اس مسئلے پہ ساری مجھے مولانا مودودی سے یہ اختلاف ہے خلافت و ملوکیت میں، جو انہوں نے کہا نا کہ حضرت علی نے جو قاتل عثمان سے بدلنا ہے، تو یہ ان کی خلافت میں جو مجھے شاہ جی نے بولا عہدوں کا ذکر، مرزا ہاں عہدوں کا ذکر، میں بالکل اس چیز کو میں نہیں مانتا، اختلاف ہے میں نہیں مانتا، اختلاف ہے میں نہیں مانتا۔ آپ کو ہمارے جیسا بیٹھا ہوا تو نا مجھے ادھر دیکھو، ہاں تم کیا مانتے ہو کیا نہیں مانتا، ہمیں تو اس سے کوئی غرض نہیں، تم کیا مانتے ہو کیا نہیں مانتے اس سے کس کو غرض ہوگی، تمہارے ماننے نہ ماننے کی حیثیت کیا ہے؟ اس کے لیے کوئی اصول و قرائن، کوئی شواہد، کوئی ثبوت، کوئی باتیں ہیں، اس کے لیے کوئی دلیل ہے کہ آپ نہیں مانتے؟ بھائی اس کی کوئی دلیل ہوگی، کوئی مضبوط بات ہے آپ کے پاس کہ میں نہیں مانتا؟ ہاں میں نہیں مانتا، کیا نہیں مانتا؟ وہ کیا نکال کے دیے مرزا جی نے بات، نکال کے دی بات۔ اگر یہ ڈیفینیٹ تھا تو عہدے کیوں دینے تھے، انہوں نے سزا لے کر دینی تھی، تو نہیں دیے نا۔ یہی تو اہل شام کا بھی تو کہنے کا مطلب یہ تھا، معاویہ رضی اللہ عنہ بھی تو یہی شروع میں ان کا اختلاف تھا مرزا جی، اور یہی تو مودودی صاحب بھی کہہ رہے ہیں نا، اور یہی تو مرزا جی ہم بھی آپ سے سوال کرتے آ رہے ہیں نا کہ آپ کہتے ہو معاویہ غلط اور علی صحیح، ہم تو کہتے ہیں الحمدللہ دونوں صحیح، لیکن جب آپ کہتے ہیں نا کہ معاویہ غلط اور علی صحیح، تو ہم بھی تو یہی تو توجہ آپ کو دلاتے ہیں نا کہ عہدے کیوں دیے تھے،
سزا دینی تھی نا. یقین کریں آپ وہ بات کر لیں کہ جو علماء اب تک کرتے آئے تو مسئلہ ہی حل نہیں ہو جائے. علی اور معاویہ کی پوزیشن نکھر کے سامنے آ جاتی ہے جو علماء اہل سنت بیان کرتا ہے. لیکن مسئلہ یہی تو ہے نا آپ کے اندر کی رافضیت کہ نہیں. مرزا جی نے آگے کہا یہ بالکل غلط بات, حضرت علی کی توثیق ہے, حضرت علی کی ٹھیک ہے نا, یعنی مرزا جی کہہ رہے ہیں حضرت علی کی توثیق ہے, ٹھیک ہے نا, علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مومن, علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق. صحیح مسلم حدیث نمبر 240. اب ذرا رکیں, توثیق حضرت علی کی توثیق, توثیق کیا ہے اسے سمجھے ذرا بات. مرزا جی کی رافضیت ہے نا پھوٹ پھوٹ کے باہر آتی ہے. ہمارے تو لوگ سمجھتے ہی نہیں یہ بات کو. اور آج تک کتنے سارے لوگ ہیں جو مرزا کو اہل سنت سمجھتے ہیں, سنی سمجھتے ہیں. وہی نہیں جانتے مرزا رافضی ہے, سنی نہیں, ان کو اس بات کا اندازہ ہی نہیں. اب سمجھے ذرا اس بات. توثیق علی کی تو توثیق ہے, کیا مطلب. یہ میرے ہاتھ میں مصباح اللغات ہے, مصباح اللغات کا صفحہ نمبر 929. وسکا یسی کو سکاتن و وسوکن و موسکن بے فلان, یعنی کہ وسکا یسی کو سکاتن یہ مادہ اور اس سے بننے والے لفظ کیا معنی رکھتے ہیں. مثلا موسکن بے فلان, فلاں پر بھروسہ کرنا, فلاں پر بھروسہ کرنا, یعنی دوسرے لفظوں میں جس کی توثیق کی بحث ہو رہی ہے نا وہ شخص ہے جو قابل بھروسہ ہوتا ہے. اس کے لفظی معنی کیا ہے, سکا کے, سکا کے لفظی معنی کیا ہے, وہ شخص جو قابل بھروسہ ہو. اور آگے دیکھیں وسکل امر, وسکل امر یعنی کسی کام کو مضبوط کرنا, اور وسکل رجل کسی شخص کو معتبر کہنا, کسی شخص کو معتبر کہنا. پھر آگے لکھا ہے الثقۃ, وہی اصول حدیث کا قاعدہ اصطلاح الثقۃ, صحیح کا راوی, صحیح کے راوی کے لیے اصطلاح الثقہ معنی قابل بھروسہ. اب سمجھے ذرا بات. جب عرف میں کہا جاتا ہے فلاں کی توثیق آئی ہے تو مطلب کیا کہ فلاں کا قابل بھروسہ ہونا, سچا ہونا, قابل اعتبار ہونا ثابت شدہ ہے. میرے بھائی میری بات کو توجہ سنیں, بہت کام کی بات. مرزا کی رافضیت کی اس سے بڑی اور کوئی دلیل نہیں ہو سکتی. آپ اندازہ کریں, کھلے لفظوں مرزا نے کہا ہے حضرت علی کی تو توثیق آئی ہے. اہل سنت کہتے ہیں فَإِذَا آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا, اگر تم صحابہ کی طرح ایمان لے کے آ جاؤ تم ہدایت پا جاؤ. اس آیت سے تمام کے تمام صحابہ کی توثیق ثابت ہوتی ہے کہ اللہ نے ان کے ایمان کو تا قیامت لوگوں کے لیے معیار بنایا ہے, قابل بھروسہ تھے جبھی تو بنایا. سارے صحابہ. قرآن کی آیت ہے, یہ کوئی صحیح مسلم بخاری کی حدیث بھی نہیں پڑھ رہا ہوں. سنو ذرا بات کہ کوئی مرزا جی کے استاد غامدی صاحب جیسا انکار کر دے. سنو ذرا بات. قرآن کی آیت صحابہ کی توثیق بیان کرتی ہے بشمول علی و معاویہ. سنو ذرا بات. تو حضرت علی کی توثیق آئی ہے, یعنی علی کا تو قابل بھروسہ, لائق, سچا, موثق ہونا ثابت ہوتا ہے. لیکن بقیہ کا منطقی نتیجہ کیا نکلا اس جملے کا, بقیہ کا ثابت نہیں ہے. علی کی تو توثیق ہے, ٹھیک ہے نا, تو بقیہ کی توثیق اس طرح نہیں ہے. آگے مرزا جی اقرار بھی کریں گے, آگے مرزا جی اس کا اقرار بھی کریں گے. سنیے گا. اب مرزا جی نے آگے کہا علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مومن, علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق. سنو بات کو, سنو بات کو, بات کو سنو توجہ سے. سوال تھا سیدنا عثمان کے قاتلین کو لے کے. علی الحسن نقوی نے سوال کیا تھا سیدنا عثمان کے قاتلین کو لے کے, اور یہاں پہ مرزا جی اور قاتلین عثمان کا ہی مسئلہ چل رہا ہے. اسی پہ تو معاویہ رضی اللہ عنہ والی وہ بحث آئی نا. توجہ سنو ذرا بات. اب کیا کہتا ہے کہ علی کی تو توثیق ہے, کیا صحیح مسلم کی اس حدیث کی وجہ سے کہ علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مومن, علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق. یعنی اس کا مطلب جو محبت رکھے, جو یعنی علی کی محبت یہ کیا ہے, یہ ایمان کا حصہ ہے. علی سے محبت رکھے گا مومن, علی سے بغض نفرت کرے گا منافق. علی کی یہ توثیق ہے نا, ہے نا, ایسی ہے نا, علی کی تو توثیق ہے. سنو ذرا, یہ میرے ہاتھ میں مستدرک کیا کیا.
جس طرح سیدنا علی کی توثیق ہے، یہ میرے ہاتھ میں مستدرک حاکم ہے، جلد نمبر 4 ہے، صفحہ نمبر 208 ہے، حدیث نمبر 4544۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ تجھے قمیض پہنائے گا، اگر منافقین وہ قمیض اتروانا چاہیں تو تم اسے نہ اتارنا۔ ان اللہ مکمسوک قمیصا فإن أردك المنافقون على خلعه فلا تخلع۔ اللہ تعالیٰ تجھے عثمان قمیض پہنائے گا، تجھے منافقین تجھ سے وہ قمیض اتروانا چاہیں گے، تجھے وہ اتارنی۔ لو جی، عثمان سے محبت نہیں کرے گا مگر مومن عثمان کے خلاف جائے گا۔ لو جی، عثمان کی بھی وہی توثیق ہے جو سیدنا علی، الحمدللہ سیدنا علی کی بھی یہی توثیق ہے، تو یہی توثیق سیدنا عثمان کی بھی ہے۔ سنو ذرا بات کو، اسی طریقے سے یہ دیکھیں سیدنا عثمان کی توثیق، یہ میرے ہاتھ میں سنن ترمذی ہے، سنن ترمذی کی جلد نمبر 4 کا صفحہ نمبر 170 ہے، حدیث نمبر، یعنی امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ اس کو کتاب المناقب میں سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت میں باب نمبر 3 کے تحت حدیث نمبر 3970 کے تحت لائیں۔ حضرت ابو الاشعث سنانی فرماتے ہیں کہ مرہ بن کعب انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنے گزرے ہوئے ایک واقعے کا ذکر کیا اور فتنوں کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فتنوں کا ذکر کر رہے تھے، اس حالت میں ایک شخص سر پر کپڑا باندھے ہوئے وہاں سے گزرا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ شخص فتنے کے دنوں پر ہدایت پر ہوگا، یہ شخص فتنوں کے ایام میں ہدایت پر ہوگا۔ میں کھڑا ہوا کہ دیکھوں کہ یہ کون ہے، تو وہ عثمان بن عفان تھے۔ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف متوجہ ہوا اور عرض کیا، اللہ کے رسول یہ شخص؟ فرمایا ہاں یہ شخص۔ اور میرا بھائی، فتنوں کے دور میں بھی عثمان کی توثیق تو دیکھو ذرا، فتنوں کے دور میں بھی ہدایت پر کون ہوگا؟ عثمان ہوگا۔ عثمان رضی اللہ عنہ کی توثیق تو اس سے بھی بڑھ کر آ گئی کہ فتنوں کے ایام میں بھی، کہ جب کسی کے ایمان کا بھروسہ ہی نہیں ہوگا، اس وقت میں بھی ہدایت پر کون ہوگا؟ عثمان کی تو توثیق دیکھو کتنی بلند آئی۔ الحمدللہ سیدنا علی کی توثیق آئی تو اسی طرح سیدنا عثمان کی توثیق آئی۔ میں یہاں پر توجہ دلاؤں گا کہ باقاعدہ مرزا جی کے مقلدین کو توجہ دلاؤں گا، کیا آپ کے محقق صاحب مرزا جی اس حدیث سے واقف تھے؟ اگر بالفرض اس حدیث سے واقف تھے تو یہ کہنا کہ علی کی تو توثیق ہے، عثمان کی توثیق کا ذکر کیوں نہیں کیا؟ چھپایا یا نہیں؟ اگر آپ کہو کہ نہیں جی چھپایا نہیں ہے بلکہ بات یہ انہیں علم نہیں تھا، تو آ گئی نا وہی بات جو ہم آپ کو بار بار توجہ دلاتے ہیں، مرزا کو سننے سے کروڑ درجے بہتر یہ کہ خود تحقیق کریں اور علماء سے رجوع کریں، علماء سے پوچھیں۔ یہ آدمی تو درا جنگلی جاہل ہے، اسے تو کچھ بھی نہیں پتہ، تو کچھ بھی نہیں جانتا، اور اگر جانتا ہے تو صرف اتنا جو اس کو ایران اور انڈیا سے ڈکٹیشن آتے ہیں۔ سنو ذرا بات، یہ میرے ہاتھ میں میرے بھائی صحیح بخاری ہے، صحیح بخاری کی جلد نمبر 5 کا صفحہ نمبر 140-141 ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کتاب فضائل اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں مناقب علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تحت حدیث نمبر 3706 لائیں۔ سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم اس پر خوش نہیں ہو کہ تم میرے لیے ایسے ہو جیسے موسیٰ علیہ السلام کے لیے ہارون علیہ السلام تھے؟ سیدنا علی کو کیا فضیلت ملی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی کو اپنی طرف نسبت دی، سیدنا علی کو اپنی طرف منسوب کیا۔ یہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی کمال فضیلت اور منقبت ہے۔ بالکل اسی طریقے سے ذرا دیکھنا ہے، مرزا جی نے کہا نا کہ علی کی تو توثیق ہے، علی کی تو توثیق ہے، اسی طرح اسی صحیح بخاری میں اسی جلد نمبر 5 میں صفحہ نمبر 130 ہے، امام بخاری نے اسی کتاب فضائل اصحاب النبی میں فضائل عثمان بن عفان کے بیان کے تحت حدیث نمبر 3699 میں صلح حدیبیہ کا ذکر کرا۔ طویل حدیث ہے، میں اس کا صرف ایک ٹکڑا پڑھ رہا ہوں کہ اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دائیں ہاتھ کو اٹھا کر فرمایا، عثمان رضی اللہ عنہ موجود نہیں تھے، عثمان رضی اللہ عنہ موجود نہیں تھے صلح حدیبیہ میں، اس وقت جب عثمان رضی اللہ عنہ کے یعنی کہ قصاص کے لیے بیعت لی جا رہی تھی، تو اس وقت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دائیں ہاتھ کو اٹھا کر فرمایا یہ عثمان کا ہاتھ ہے،
یہ عثمان کا ہاتھ ہے، اور پھر اس اپنے دوسرے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر کہا یہ بیعت عثمان کی طرف سے ہے۔ آپ اندازہ کریں جس طرح سیدنا علی کے لیے کہا علی مجھ سے، اسی طرح اپنے ہاتھ کو اٹھا کے کہا کہ یہ عثمان کا ہاتھ، اور عثمان کی بیعت، اپنی کی ہوئی بیعت کے لیے کہا یہ عثمان کی بیعت۔ تو الحمدللہ جو توثیق سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ہے، وہی توثیق سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بھی ہے۔ اس کے بعد میں مرزا جی کا یہ کہنا کہ سمجھے ذرا بات کو، اس کے بعد میں مرزا جی کا یہ یعنی کہنا کہ جی حضرت علی کی توثیق ہے، ٹھیک ہے نا، علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مومن، علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق، صحیح مسلم حدیث نمبر 204۔ حضرت علی کی توثیق ہے ہر جگہ پہ، ہر جنگ پہ، ہر جنگ پہ۔ اب دیکھیں حضرت عثمان کے جو معاملات ہیں اس میں اس طریقے سے ان کی توثیق نہیں آئی ہے، میں نے سیدنا عثمان کی اس طریقے سے الحمدللہ توثیق آپ بھائیوں کے سامنے رکھی ہے، ٹھیک ہے۔ جو حضرت علی کی جگہوں پہ توثیق، جس طرح حضرت علی کی توثیق الحمدللہ من و ان، وہی توثیق سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کی بھی ہے۔ تو ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی غیبی خبروں کی بنیاد پہ کہیں، مرزا جی کہتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی غیبی خبروں کی بنیاد پہ کہتے ہیں کہ حضرت علی کا سٹینس ٹھیک تھا۔ مرزا جی اور ہاتھی کے دانت میں کیا فرق ہے؟ یقین کریں مرزا جی کو غور سے سننے والے اور ہاتھی کو دیکھنے والے اچھی طرح جانتے ہیں۔ سنیں ذرا بات، مرزا جی اپنی اسی ویڈیو کے اندر ایک جگہ کہتے ہیں سیدنا معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہما کی فضیلت میں جو حدیث آتی ہے کہ اللہ تو اس کو ہدایت والا بنا اور اس کے ذریعے لوگوں کو ہدایت دے، مرزا جی بڑے ہی بھونڈے، بڑے ہی بکواس، بڑے ہی دجل و فریب سے بھرپور انداز میں، جو کہ انہوں نے فطرے میں مانگ کے لیا پرویزیوں سے، منکرین حدیث سے بھیک مانگ کے لیے، کہتے ہیں کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہادی اور مہدی دعا قبول ہوئی ہے اور یہ کریکٹر ہے، تو آپ پھر خود فیصلہ کر لیجئے، یا تو آپ کہہ دیں دعا قبول نہیں ہوئی، یا کہہ دیں آپ کے بھائی حدیث ہی جعلی۔ سمجھے بات؟ کہاں تو مرزا جی کے ہاتھی کے دانت یہ والے نظر آ رہے ہیں کہ مرزا جی کہتے ہیں ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی غیبی خبروں کی بنیاد پہ کہتے ہیں کہ حضرت علی کا سٹینس ٹھیک تھا، یعنی کہ حدیث ہے نا، حدیث سے جو سیدنا علی کی توثیق آئی اس بنیاد پہ آپ نے کہا نا کہ حضرت علی اپنی جگہ ٹھیک ہے۔ تو وہی جب معاویہ رضی اللہ عنہ کی فضیلت پہ حدیث آئی تو وہاں پہ آپ نے معاویہ رضی اللہ عنہ کے لیے غیبی خبر کو قبول کیوں نہیں کر لیا؟ بات آئی سمجھ میں؟ آپ نے کریکٹر سے بحث کی نا، تو حضرت علی کے کریکٹر سے کہیں کرتے ہیں آپ بحث؟ نہیں، آپ تو سیدھا مودودی صاحب کا جواب دینے بیٹھے تھے نا آپ، تو آپ نے اس کے لیے بس صحیح مسلم کی حدیث پڑھ دی اور سمجھا آپ نے جواب دے دیا کہ جی ان کی توثیق آئی۔ تو ایسے تو توثیق معاویہ رضی اللہ عنہ کے بھی آپ نے تو اس کا انکار کر دیا کہ یہ کریکٹر ہے۔ تو جب اسی کریکٹر کی ایک بات ہے، سیدنا علی کے کریکٹر کی ایک بات آپ کو دکھایا، تو آپ نے کریکٹر کو دیکھنے کی وجہ سیدھا سے کہتے ہیں نہیں جی ان کی تو توثیق آئی ہے، آپ نے تو جواب نہیں دیا، تو معاویہ رضی اللہ عنہ کے لیے کیسے انکار کر دیا فوراً؟ بات یہ ہے کہ ہاتھی کے دانت کچھ اور ہیں اور کھانے کے کچھ اور ہیں اور دکھانے کے اسی طرح کہتے ہیں۔ تو میں تو یہ نہیں کہتا کہ دعا قبول نہیں ہوئی ہے، حالانکہ اس کے بھی چانس ہوتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ضرور نہیں ہے ہر دعا اللہ تعالیٰ بعض اوقات واپس بھی کرتے تھے، دیکھ لیں، اندازہ کریں آپ۔ معاویہ دشمنی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں رد کروا دی مرزا جی نے، یہاں غیبی امور کا خیال نہیں ہوا مرزا جی کو، یہاں مرزا جی کو یہ خیال نہیں آیا کہ ہم تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی غیبی خبروں کی بنیاد پہ کہتے ہیں۔ کیوں؟ اب کیا ہوا؟ جب حضرت علی کی باری آئی تو غیبی خبروں کی بنیاد، اور جب حضرت معاویہ کی باری آئی تو آپ سمجھتے ہیں وہ دعا قبول ہوئی؟ نہیں، بعد دعائیں رد بھی ہوتی ہیں، اپنے طور پہ فیصلہ بھی کر دیا آپ۔ آگے کہتے ہیں اور چونکہ جھگڑا ہی حضرت علی کی جنگوں پہ تھا، مرزا جی سامنے بیٹھے نا تو ہماری تو ہے نکل جانی تھے، ہیں مرزا جی کیا کہہ رہے ہو؟ دوبارہ بولو، شاید ہم نے غلط سنا، کیا کہہ رہے ہو آپ؟ کہ کہتے ہیں کہ جی وہ چونکہ جھگڑا ہی حضرت علی کی جنگوں پہ تھا، جھگڑا ہی حضرت علی کی جنگوں پہ تھا۔ کس کا جھگڑا تھا؟ وہ ہم علی وہ جو نہیں پروگرام کے دوران میں کسی نے مرزا جی کو چائے بسکٹ لا کے دیے، ہم اسے دوبارہ آواز دیتے ادھر آ کالی کافی بنا کے لا پلا بھائی، یا کام کر منہ پہ ہی مار، ڈائریکٹ پلا نہیں، ڈائریکٹ منہ پہ ہی مار، گرم بنا کے لا ڈائریکٹ منہ پہ ہی مار، ہوش میں ہے کیا کہہ رہے ہو؟ جھگڑا ہی حضرت علی کی جنگوں پہ تھا۔ کس کا تھا جھگڑا؟ بس جنوں میں بک رہا ہوں، جانے کیا خدا نہ کرے سمجھے پکے جا سننے والے، کوئی پوچھو سے کون تھے بھائی جھگڑا کرنے والے؟
حضرت علی کی جنگوں پہ جھگڑا تھا، کس کا تھا؟ سوال ہی نہیں پیدا۔ کہتے ہیں اس لیے حدیث اسی کے اوپر ہے۔ ابے جب جھگڑے نہیں تو حدیث اس کے اوپر کیوں ہوں گی؟ جب سیدنا علی کی کوئی جنگوں کی بحث ہی نہیں ہے اور کوئی جھگڑا ہی نہیں ہے تو حدیث اس پہ کیوں ہوں گی؟ ایک سوچنے کی بات۔ کہتے ہیں میں نے 72 حدیثوں میں جمع کی ہیں، وہ ہم آگے اس پہ بات کریں گے، ابھی ذرا سا اشارہ دے کے جائیں گے۔ کہتے ہیں جنگ جمل کے اوپر وہ حدیث اتنی مشہور ہے مسند احمد کی کہ میری بیوی کو کتے بھونکیں گے ہوپ پہ، اماں عائشہ پہ بھونکے تو رونا شروع کر دیا، واپس جانے لگی تو ابن زبیر نے کہہ دیا اماں صلح کے لیے لے کے جا رہے ہیں، بعد میں پوری زندگی روتی تھی، دوپٹہ تر ہو جاتا تھا۔ ان کے الفاظ ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد میں نے یہ بدعت کی ہے، احدث کے الفاظ ہیں۔ اب سنیے ذرا بات، کہتے ہیں وہ جنگ جمل کے اوپر وہ حدیث اتنی مشہور ہے مسند احمد کی کہ میری بیوی پہ کتے بھونکیں گے ہوپ پہ، اماں عائشہ پہ بھونکے تو رونا شروع کر دیا۔ تو اچھا، اس سے حضرت علی کی توثیق کی بحث کہاں آئی؟ اور اس سے جھگڑا علی کی جنگوں پہ تھا، مطلب یہ بات کہاں سے آئی؟ ایسے آئی کہ ہوپ کے مقام پہ کتے جو حضرت عائشہ پہ بھونک گئے تو اس سے یہ ثابت ہوا کہ حضرت عائشہ غلطی پہ ہیں اور علی حق پر ہے۔ یہ اس سے یہ نتیجہ اخذ ہوتا ہے مرزا جی۔ ہاں، تو کتے تو آج بھی بھونکتے ہیں حضرت عائشہ پہ۔ ہم تو کہتے ہیں کہ یہ حدیث جس کو آپ نے کہا کہ حضرت عائشہ کی خدا نہ خاصہ مذمت ہے، اور بھائی یہ حدیث تو حضرت عائشہ کی منقبت ہے، کیسا ہوگا تم پر وہ وقت جب ہوپ کے مقام پہ تم میں سے ایک پر کتے بھونکیں گے۔ نبی کی بیوی پہ بکواس کرنے والا کتا ہوتا ہے، حدیث سے توثیق آئی، اور ہم ایسا نبی کی غیبی خبروں کی بنیاد پہ کہتے ہیں، حدیث سے توثیق ہے۔ اور حدیث میں ہم نے نہیں پڑھی کس نے؟ اب مرزا جی اگر تمہاری نظر میں حدیث صحیح ہے تو ثابت ہوا کہ حضرت عائشہ کے خلاف بولنے والا کتا ہے۔ مرزا جی آپ بھی کسی نے لکھوا ہی لو نام، کچھ بات آ رہی ہے سمجھ میں یا نہیں؟ بہرحال کہتے ہیں تو رونا شروع کر دیا، واپس جانے لگی تو ابن زبیر نے کہہ دیا اماں صلح کے لیے لے کے جا رہے ہیں۔ میں مرزا جی کے مقلدین سے عرض کروں گا، خدا را اصل کتاب کھول کے دیکھا کریں۔ آپ یقین کریں ہم نے مرزا جی کے جوابات دینے کا سلسلہ جب سے شروع کرا، مرزا جی کے مقلدین کی، مرزا جی تو خیر ایک آئیکن ہے، خود اپنے آپ کو آئیکن کہتے ہیں، اور ویسے مرزا جی کے مقلدین کے ہم نے تو خیر سوچا ہے مستقبل میں ہم مرزا جی کے جو مقلدین ہیں نا ان کے 10 مشہور اعتراضات کے جوابات ریکارڈ کروائیں گے، یہ ہم نے سوچ رکھا، کیونکہ اس کی وجہ ہے بیچاروں کو وہی رٹا ایک آتا ہے۔ وہ مرزا جی کی جب غلطیاں ہم پکڑ کے دیتے ہیں اللہ کی دی ہوئی توفیق سے، جب مرزا جی کے بکواس، جھوٹ، دھوکے، فریب، حدیث میں منوانی تعویلات، غلط ترجمے کرنا، بلکہ اپنے الفاظ قرآن اور حدیث میں گھسڑ دینا، جب وہ پکڑ کے دے رہے ہوتے ہیں تو مرزا جی کے مقلدین وہی گھسے پٹے وہی اعتراضات نیچے کر رہے ہوتے ہیں، انہیں اتنی توفیق نہیں ہوتی کہ جو ہم نے غلطیاں پکڑ کے دی ہیں اس کی تحقیق کر بہت ممکن ہے ہم نے غلطی کی ہو، بہت ممکن ہے ہم نے جھوٹ بولا، بہت ممکن ہے ہم نے دھوکہ دیا ہو، تو اس صورت میں ہمیں جھوٹا، مکار، فریبی، دھوکے باز یا کچھ بھی آپ کہیں گے تو وہی زبانی کہیں گے یا ثبوت کے ساتھ۔ اگر ثبوت کے ساتھ کہیں تو ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور اگر آپ ثبوت کے ساتھ نہیں کہتے ہیں تو پھر ہماری طرف سے تمغہ قبول کریں کہ آپ سے بڑا اندھا، بہرا، لنگڑا، لولا مقلد کائنات کی آنکھ نے کبھی دیکھا ہوگا؟ لو آپ کی جناب میں ہماری عرض ہے، دوبارہ سے یاد دلا رہے ہیں، اصل کتاب کھول کے دیکھا کریں کہ آپ کے امام صاحب، آپ کے پیر صاحب جہانی مرزا محمد علی پلمبر برف خانے سے انجینئرنگ پاس، یامہا پہ پی ایچ ڈی ہولڈر، کیونکہ دینی اصولیات مرزا جی کے پلے نہیں ہیں، یہ بات تو طے شدہ ہے، ورنہ ہم نے جو مرزا جی کی اغلاط، دھوکے بازیاں پکڑ کے دی نا، ہم جیسے طالب علم، علماء کی بات نہیں، علماء نے جو غلطیاں پکڑ کے دی ہیں وہ تو برداشت نہیں مرزا جی کو، وہ تو اپنے دروازے علماء پہ نہیں کھول رہے ہیں، وہ تو ایسے اندر دبک کے بیٹھے ہوئے ہیں، باہر نہیں نکل رہے علماء کے لیے، لیکن بہرحال، اور اس کے بعد بھی مقلدین کی آنکھیں نہیں کھل رہی ہیں، چلو کوئی بات، آپ اندر جاتے ہو نا، آپ ہی پوچھ کے لا دو۔
آپ ہی لا دو کہ بھائی یہ آپ کے کیا ہے کہ وہ بول رہے ہیں آپ جھوٹ بول رہے ہو، تو یہ آپ نے جھوٹ بولا ہے کیا؟ تبھی مرزا جی دیں نا جواب ہماری ویڈیوز کے، ہم دیں نا ہمارے اعتراضات کا. مرزا وہ ہم وقت پہ آپ کے تفصیلاً جواب دیں گے. یہ جو اعتراض ہے نا، یہ جو بات ہے مرزا جی کے مقلدین کی کہ یہ آدمی مشہور ہونا چاہتا ہے، ہمارے لیے بھی بعض لوگ یہ جڑ دیتے ہیں ان کے مقلدین سے، یہ مشہور ہونا چاہتا ہے. نہیں، آپ ہمارا نام لیے بغیر جواب دلوا دو. آپ مرزا جی کو بولو نام نہ لیں، بھلے نام نہ لیں ہمارا، لیکن یہ جو ہمارا اعتراض ہے من وعن، اس کا جواب دیں کہ ہم نے جو آپ کا جھوٹ دھوکے بازی پکڑ کے دی ہے اس کا جواب دو. گو اگر مرزا جی جب بھی نہ دیں تو مطلب کیا ہے؟ ہم تو مشہور ہونا نہیں چاہتے لیکن مرزا صاحب بدنام ہونا نہیں چاہتے. سنو ذرا بات کو، میرے ہاتھ میں مرزا جی نے کہا نا وہ جو مسند احمد کی مشہور حدیث ہے، حضرت عائشہ کے اوپر وہ جو ہے ہوپ کے مقام پہ کتے بھونکیں گے، تو حضرت عائشہ نے رونا شروع کر دیا، واپس جانے لگی. تو ابن زبیر نے کہا اماں صلح کے لیے لے کے جا رہے ہیں. یہ میرے ہاتھ میں مسند احمد جلد نمبر 11 ہے، صفحہ نمبر 184 ہے، حدیث نمبر 25161 ہے. میں روایت کے عربی الفاظ پڑھوں گا آپ کے آگے، کوئی یہ نہ کہہ دے گا آپ نے اپنا ترجمہ کر دیا ہے. ان قیس بن ابی حازم ان عائشہ قالت لما آتت علی الحواب سمعت نباح الکلاب فقالت ما اظنونی الا راجعۃ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لنا ایتکن تنبح علیہا کلاب الحواب فقال لها الزبیر ترجعین عسى اللہ عز وجل ان یصلح بک بین الناس. عائشہ فرماتی ہیں قالت لما آتت علی الحواب، کہ قیس بن ابی حازم کہتے ہیں کہ حضرت عائشہ جب پہنچی حواب پہ. قیس بن ابی حازم کہتے ہیں کہ عائشہ جب پہنچی حواب تو وہاں انہوں نے کتوں کے بھونکنے کی آواز سنی. فرمانے لگی مجھے نہیں پتا تھا، ما اظنونی الا راجعۃ، مجھے گمان نہیں تھا کہ میں یہاں پہنچوں گی، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیسا ہوگا وہ وقت جب تم میں سے ایک، یعنی اپنی بیوی کی طرف کہا کہ تم میں سے ایک اس پہ حواب کے مقام پہ کتے بھونکیں گے. فقال اللہ الزبیر ترجعین عسى اللہ عز وجل ان یصلح بک بین الناس. زبیر کہنے لگے آپ چلیں، لوٹے نہیں، آپ چلیں، ممکن ہے اللہ تعالیٰ آپ کے ذریعے لوگوں کے درمیان اصلاح کا معاملہ کرے. سنیے گا ذرا بات، جملہ کیا تھا؟ ترجعین، آپ چلیں، عسى اللہ عز وجل ان یصلح بک بین الناس، ممکن ہے ان قریب اللہ آپ کے ذریعے لوگوں کے درمیان اصلاح کا معاملہ کرے. جملہ یہ تھا. مرزا جی نے جملے کو کیا بنا دیا؟ تو ابن زبیر نے کہہ دیا کہ اماں صلح کے لیے لے کر جا رہے ہیں. کیا جملہ تھا، کیا اس کی شان، کیا اس کا پس منظر تھا، کیا حضرت عائشہ کے جانے کے پیچھے کا مقصد واضح ہو رہا تھا، اور کیا اس کو بنا دیا اماں صلح کے لیے لے کے جا رہے ہیں. کیا تاثر جاتا ہے سننے والے. لیکن اس سے بھی بڑھ کر آپ کو ایک لطیفہ بتاتا ہوں. مرزا جی نے کہا تو ابن زبیر نے کہہ دیا. کس نے کہا؟ او بھائی سمجھو، روایت میں الفاظ ہیں فقال اللہ الزبیر، فقال اللہ ابن زبیر نہیں، فقال اللہ زبیر کہا، ابن زبیر نے نہیں، زبیر نے. کتنا فرق ہے. اب دیکھو دو میں سے ایک بات. پہلا، مرزا جی نے زبیر کو ابن زبیر پڑھ دیا، اتنی فاش غلطی. یعنی باپ موجود تھے، باپ کہنے والے تھے، باپ کی جگہ بیٹے کا نام لے دیا، اتنی فاش غلطی. اور اس کے بعد مرزا جی اپنے اس بل میں، اس جھونپڑے میں، اس سرنگ میں، اس غار میں پڑے. مرزا جی اپنے اس ٹھکانے میں، اس برف خانے میں پڑے ہوئے. مرزا جی علماء کو مناظرے کے چیلنج ضرورت کہتے ہیں میرے لیے امام کعبہ کو لاؤ. وہ ابھی تک کوئی ہمارے جیسا نہیں نکلا. ہم بولے باہر جا کے کرسی لا کے بیٹھ جائیں، مرزا جی کبھی تو باہر آئیں گے نا، کبھی تو مرزا جی باہر آئیں گے نا. باہر جا کے کرسی لا کے بیٹھ جائیں اور ہمارے جیسا آدمی وہ سیدھا کہا مرزا جی کو، مرزا جی ہاں تمہیں ہم مالے چلتے اپنے خرچے پہ، چلو گے؟ نہیں سمجھے؟ تمہیں ہم امام کعبہ کے پاس لے چلتے ہیں. ڈاکٹر ذاکر نائک کو لے آؤ، وہ نہیں آ رہے، تمہیں لے چلتے ہیں ڈاکٹر ذاکر. یقین کریں یہ جملہ بولنے کی دیر ہے، مرزا جی کے ناک منہ کان سے خون آئے گا، مرزا جی انتقال کر جائیں گے.
الا ماشاء اللہ. بھائی ہم تو اپنے گمان بتا رہے ہیں. انہیں لے آؤ، وہ نہیں آ رہے تم چل لو. کرنا تو انہیں سے ہے نا مناظرہ، وہ نہیں آ رہے تم چل لو. ہاتھ کنگن کو آرسی کیا، ہمیں فارسی کیا. پڑھے لکھے مرزا جی کا لیے پڑھا لکھا لفظ استعمال نہیں کر سکتے نا، مثال میں بھی غلط ہو جائے گا. ہمارے لیے فارسی، ہم طالب علم پڑھے لکھے تھے تھوڑے بہت، تو اس لیے ہمارے لیے تو پھر بولا جا سکتا ہے مرزا جی. مرزا جی کے لیے تو لفظ پڑھے لکھے کا مطلب پڑھے لکھے کی بے عزتی ہے. سمجھیں ذرا بات. تو اس لیے سمجھیں. تو یا تو یہ بات ہے میں بتاؤ زبیر کو اپنے زبیر بنا دیا. اور واقعی اگر مرزا جی کو بہت علامہ فہمہ اور بہت محقق کو بڑی تحقیق کرنے والے نا، جب مرزا جی نے وہ خود اپنے لیے بھی یہ بات کہی ہے ایک جگہ پہ. مرزا جی کہتے ہیں کہ اس حدیث کو شیخ زبیر اپنی اسی ویڈیو میں مرزا جی نے ایک جگہ کہا ہے، اس حدیث کو شیخ زبیر صاحب نے کھینچ تان کے ضعیف ثابت کیا. اور میں نے شیخ زبیر صاحب سے فون پہ بات کی ہے. میں نے کہا شیخ صاحب یہ آپ نے یہ حدیث ضعیف ثابت تو آپ سے نہیں ہوئی ہے، مجھے بھی تو علمی بحث پڑھ کے پتہ چل گیا کہ کمزور ہے. جو آدمی شیخ زبیر کے مقابلے میں علمی بحث پڑھ کر جان لے کہ بحث سے حدیث کی تصحیح ہو نہیں رہی ہے، حدیث ضعیف ہے، اور اس کی تضعیف کے دلائل جانتا ہو، اس آدمی کی علمی مہارت کیسی ہوگی، ہے نا؟ تو وہ زبیر کو پھر ابن زبیر بنا ہی رہا ہوگا نا، غلطی تو نہیں کر رہا ہوگا. تو زبیر کو ابن زبیر بنانے سے کیا ہوتا پتہ ہے؟ وہ یہ ہوتا ہے کہ اگر زبیر کہہ رہے ہیں نا کہ اماں آپ کو صلح کے لیے لے کے جا رہے ہیں، تو یہ کوئی بچہ نہیں کہہ رہا، یہ وہ شخص ہے جس نے روم و ایران فتح کیے ہیں. یہ کمانڈر، صاحب بصیرت، صاحب فراست، صاحب اجتہاد، عالم فاضل، مجاہد آدمی کہہ رہا ہے، جس کی فراست مطلب آپ سمجھیں، جس کی علمیت، جس کی قابلیت، جس کی صلاحیت کے ہوا کا گزر کسی کپڑے پر سے ہو، اس میں سے کوئی دھاگا الگ ہو کر گرے، وہ دھاگا مرزا جی ہے، وہ رواں مرزا جی ہے. یہ اوقات مرزا جی کی ان کے آگے. سنو ذرا بات کو. تو یہی وجہ ہے کہ جب زبیر کہہ دیا جاتا تو پیچھے فقیہ کھڑے نظر آتے کہ یہ معاملہ معمولی نہیں ہے، کہ جمل کے لیے، بصرہ کے لیے جانے والے عائشہ اور زبیر جیسے لوگ ہیں، اور زبیر جو ہے وہ کہہ رہے ہیں اماں آپ چلیں، ممکن ہے اللہ تعالیٰ آپ کے ذریعے ہم ان لوگوں کے درمیان اصلاح کا معاملہ کر سکیں. لیکن جب اسے ابن زبیر بنا دیا جائے گا تو اب ابن زبیر ایک لڑکا کہہ رہا ہے، اور ایک لڑکے کے کہنے پہ عائشہ چل دیں، تو عائشہ کی بصیرت کیا رہی؟ آئی سمجھ میں کچھ بات؟ تو ہو سکتا ہے دیکھو میں تو مرزا جی علامہ فہمہ ہے تو یہ چلاکی ہے، ورنہ کہنے کہ غلطی ہوئی ہے، کہیں مقلدین کہ غلطی ہوئی ہے. زبیر کو ابن زبیر کہا ہے، تو زبیر کو جب ابن زبیر، جب باپ کو بیٹا بنایا جا سکتا ہے تو وہ صحابہ کے اختلافات کے نام پر کیا کیا نہیں بناتا ہوگا. سنیں ذرا بات. اچھا جی، پھر اس کے بعد دیکھیں مرزا جی کہتے ہیں اس حدیث کی بنیاد پہ کہتے ہیں، بعد میں پوری زندگی روتی تھی، دوپٹہ ترے آتا تھا اس حدیث کی بنیاد. اور آپ کو میں بتاؤں یہ مشہور حدیث. اور پھر آگے جا کے مرزا جی نے یہ بھی کہا، شیخ زبیر صاحب، البانی صاحب وغیرہ نے اس حدیث کی تصحیح کی. ہم نہیں جانتے شیخ صاحب نے اس کی کہاں تصحیح کی، شیخ زبیر صاحب نے اس کی کہاں تصحیح کی، میں نہیں جانتا، ممکن ہے کیا. ناصر الدین البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کی، اس روایت کی تصحیح کی بنیادوں پہ کی، میں نہیں جانتا، میرے علم میں نہیں، ان کی کتابیں ہمارے ہاتھ میں نہیں. لیکن میں آپ کے سامنے اس حدیث کی ایک تحقیق رکھ رہا ہوں. مرزا جی کے مقلدین سے ہمارا یہ سوال ہے، مرزا جی کے جب ہم اس تحقیق کو رکھ دیں گے تو مرزا جی کے مقلدین سے ہم اس کے جواب کا مطالبہ کریں گے کہ وہ جائیں اور مرزا جی سے ہم اس کا جواب لا کر دیں. اس روایت کو سنیے گا ذرا بات. اس روایت کو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبہ عن اسماعیل بن ابی خالد عن قیس بن ابی حازم کی سند سے روایت کیا ہے. اور قیس بن ابی حازم کہتے ہیں ان عائشہ قالت لما آتت علی الحباب، یعنی قیس بن ابی حازم نے یہ کہا ہے کہ حضرت عائشہ جب آئیں حباب کے مقام. ٹھیک ہے، سند ذہن میں رہے گی کہ اسماعیل بن ابی خالد باواسطہ قیس بن ابی حازم اس روایت کو بیان کر رہے ہیں. آپ سمجھے ذرا، بظاہر سند دیکھنے سے ایسا لگتا ہے کہ قیس بن ابی حازم نے حضرت عائشہ سے سما و رویت و لقاء کا یعنی معاملہ ان کا ہے،
یعنی حضرت عائشہ سے ملاقات بھی ثابت ہے, حضرت عائشہ سے ملاقات بھی ثابت ہے, آپ سے سننا, آپ سے روایت کرنا ثابت ہے. بظاہر روایت کو دیکھ کے ایسا لگتا ہے, جبکہ ایسا نہیں. یہ میرے ہاتھ میں مصنف عبد الرزاق ہے, اس کی جلد نمبر 4 کا صفحہ نمبر 115 ہے. امام عبد الرزاق رحمۃ اللہ علیہ باب صدقۃ المرأۃ بغیر اذن زوجہا کے تحت حدیث نمبر 7306 لائے. امام عبد الرزاق نے اس روایت کو یعنی بواسطہ ابن عیینہ, بواسطہ اسماعیل بن ابی خالد, بواسطہ قیس بن ابی حازم ان امراتن, ان اسماعیل بن ابی خالد ان قیس بن ابی حازم ان امراتن انہا کانت عند عائشہ, یعنی قیس بن ابی حازم اسے روایت کو ایک عورت سے روایت کرتے ہیں جو کہ حضرت عائشہ کے پاس تھی. روایت یہ نہیں ہے, حدیث ابواب نہیں ہے, لیکن بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ قیس بن ابی حازم کی براہ راست حضرت عائشہ سے روایت اور رویت ثابت. وہ کہتے ہیں ان امراتن انہا کانت عند عائشہ, وہ عورت جو حضرت عائشہ کے پاس تھی, وہ عورت جو حضرت عائشہ کے پاس تھی. اور وہ عورت کون تھی؟ قیس بن ابی حازم اس کا نام نہیں لیتے, جس کا مطلب وہ عورت مجہول الحال و مجہول الاسم ہے. اب اس صورت میں وہ مجہول العین ہے. جب وہ مجہول العین ہے تو وہ روایت سندن ضعیف ہے, اور اگر سمجھیں بیچ میں سے وہ واسطہ بھی گر جائے تو اب تو معاملہ اور بھی سخت ہے, اب تو معاملہ اور بھی سخت ہے, کیونکہ آپ اس علت کو ہی نہیں پکڑ سکتے کہ اصل میں ضعف کہاں سے واقع ہو رہا ہے. سمجھ رہے بات کو؟ اچھا پھر آگے دیکھیں دوسرا ثبوت. یہ میرے ہاتھ میں مسند حمیدی ہے, مسند الحمیدی کی صفحہ نمبر 133 حدیث نمبر 270 ہے, صفحہ نمبر 133 حدیث نمبر 270 ہے. حدثنا الحمیدی قال حدثنا سفیان عن اسماعیل بن ابی خالد عن قیس بن ابی حازم عن ابی سہلہ عن عائشہ. امام حمیدی بواسطہ سفیان بن عیینہ, بواسطہ اسماعیل بن ابی خالد, اسماعیل بن ابی خالد وہی اسماعیل بن ابی خالد مسند احمد علیہ, وہ بواسطہ قیس بن ابی حازم, اور قیس بن ابی حازم بواسطہ ابی سہلہ اس کو روایت کر رہے ہیں, اور ابی سہلہ حضرت عائشہ کے واسطے. ابی سہلہ حضرت عثمان کے آزاد کردہ غلام ہے, اور ابی سہلہ اس روایت کو بواسطہ حضرت عائشہ روایت کر. اس روایت سے مراد یہ نہیں حدیث ابواب والی نہیں, دوسری ایک روایت. لیکن میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں, آپ نقطہ سمجھیں کہ اسماعیل بن ابی خالد بواسطہ قیس بن ابی حازم روایت کر رہے ہیں, لیکن قیس بن ابی حازم حضرت عائشہ سے رویت یا سما کا معاملہ نہیں کر رہے, وہ اس کو بواسطہ ابی سہلہ روایت کر رہے ہیں. ابی سہلہ بواسطہ حضرت عائشہ روایت کر رہے ہیں. اس کا مطلب قیس بن ابی حازم کی حضرت عائشہ سے ملاقات ثابت ہوتی نہیں. یہ دوسرا ثبوت. اب اس کے بعد یہ تیسرا ثبوت دیکھیے گا. یہ میرے ہاتھ میں مستدرک حاکم ہے, مستدرک حاکم کی جلد نمبر 5 کا صفحہ نمبر 529 ہے, حدیث نمبر 6741 ہے. امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ اس روایت کو اپنے اساتذہ بواسطہ وکی و ابو اسامہ دونوں روایت کرتے ہیں. حدثنا اسماعیل بن ابی خالد ان قیس بن ابی حازم ان عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ قال للنبی صلی اللہ علیہ وسلم حین رجع من غزوۃ ذات السلاسل یا رسول اللہ من احب الناس الیک قال عائشہ. اسماعیل بن ابی خالد روایت کو بواسطہ قیس بن ابی حازم روایت کرتے ہیں, ذکر ہے حضرت عائشہ کا, ذکر ہے حضرت عائشہ کا, اور قیس بن ابی حازم کہتے ہیں بیان کیا ہم سے عمر بن عاص نے, صحابی رسول عمر بن عاص نے, کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوہ ذات السلاسل سے لوٹ کر آ رہے تھے تو آپ سے پوچھنے والے نے پوچھا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں آپ کو سب سے زیادہ محبت کس سے ہے؟ فرمایا عائشہ سے. عائشہ کا ہی تذکرہ. قیس بن ابی حازم براہ راست عائشہ سے روایت نہیں کرتے, عمر بن عاص سے روایت کرتے ہیں. یہ تیسرا ثبوت. اب اس کے بعد خود مسند احمد سے چوتھا ثبوت, جہاں سے مرزا جی نے مشہور روایت کا تذکرہ کیا, اسی مشہور روایت جس جلد میں موجود ہے, یہ مسند احمد ہے, جلد نمبر 11 ہے, صفحہ نمبر ہے 67, حدیث نمبر ہے 24757. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں حدثنا یحییٰ ان اسماعیل بن ابی خالد قال حدثنا قیس بن ابی حازم ان ابی سہلہ ان عائشہ. خود امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے بھی قیس بن ابی حازم کی حضرت عائشہ سے روایت واسطے کے ساتھ لی ہے, بلا واسطہ
اگر وہاں روایت بلا واسطہ ہے تو یہ اتصال سند کی دلیل نہیں ہے، بلکہ مسند احمد ہی کے دوسرے مقام سے پتہ لگ جاتا ہے کہ قیس بن ابی حازم کی حضرت عائشہ سے ڈائریکٹ روایت نہیں ہے بلکہ بیچ میں واسطہ ہوتا ہے. ٹھیک. اب اس کے بعد دیکھیے گا مرزا جی کے معتمد علیہ، جن کے لیے مرزا جی نے کہا ہے، سنیے گا ذرا بات کو. مرزا جی کہتے ہیں کہ دور حاضر میں بہت بڑے محقق حدیث کی فیلڈ کے اندر، اسی ویڈیو میں مرزا جی نے کہا دور حاضر میں بہت بڑے محقق حدیث کی فیلڈ کے اندر پوری دنیا میں ان کو قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے. شیخ محمد ناصر الدین البانی رحمۃ اللہ علیہ المتوفی 1999 عیسوی، انہوں نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے، اور یعنی کہ ایک حدیث پہ بحث کرتے کہتے ہیں انہوں نے اس حدیث کو صحیح کہا. اور سنیں ذرا بات، مرزا جی نے ناصر الدین البانی کے لیے دوسرے مقام کے اوپر کہا البانی سے بڑا کون ہے؟ میں نے شیخ البانی کو نام دیا دور حاضر میں اہل بیت کی محبت کا امام شیخ ناصر الدین البانی. یہ میرے ہاتھ میں کتاب السنہ ہے، امام ابن ابی عاصم رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب السنہ کی تخریج کی ہے، تحقیق کی ہے ناصر الدین البانی رحمۃ اللہ علیہ. اس کتاب تخریج شدہ کتاب کے صفحہ نمبر 515 پہ حدیث نمبر 1175 ہے، اس سند کے ساتھ جسے امام ابن ابی عاصم لائے، حدثنا ابو بکر حدثنا ابو اسامہ ان اسماعیل بن ابی خالد ان قیس بن ابی حازم حدثني ابو الصالح مولا عثمان. اسماعیل بن ابی خالد باباستہ قیس بن ابی حازم روایت کو بیان کرتے ہیں، جس میں قیس بن ابی حازم کہتے ہیں مجھ سے ابو صالح نے بیان کیا، حدثني ابو صالح مولا عثمان. اور اس روایت کی یعنی یہ وہ روایت نہیں ہے کہ حدیث و روایت نہیں ہے، ایک دوسری روایت کی سند پڑھ رہا ہوں میں، لیکن میں بتانا کیا چاہ رہا ہوں کہ دیکھو یہاں بھی قیس بن ابی حازم روایت کو باواسطہ ابو صالح بیان کرتے ہیں، اور ناصر البانی رحمۃ اللہ علیہ اس کی تحقیق کے دوران کیا کہتے ہیں، جملہ سنیں ذرا آپ کو. وہ کہتے ہیں اسنادہ صحیح، سند اس کی صحیح ہے، ورجالہ ثقات رجال الشیخین، رجال اس کے قابل بھروسہ ہیں، ثقہ رجال ہیں اور بخاری مسلم کے رجال ہیں. غیر ابی سہلہ مولا عثمان، سوائے ابو سہلہ مولا عثمان کے، یعنی عثمان رضی اللہ عنہ کا آزاد کردہ غلام ابو سہلہ کے علاوہ. وہ ثقہ کما قال ابن حبان والاجلی والاسقلانی، وہ بھی ثقہ ہیں جیسے کہ ابن حبان، اجلی اور اسقلانی نے کہا ہے. ما انہم لم یذکروا لہ راویا غیر قیس بن ابی حازم، سوائے اس کے کہ قیس بن ابی حازم نے ان کے علاوہ راوی کو ذکر نہیں کیا. وقت اس کا تہو بعض الروات من الاسناد، اور اس سند کے بعد راوی گرے ہوئے ہیں، اور اس سند کے بعد راوی گرے ہوئے. قیس بن ابی حازم کی حضرت عثمان سے ملاقات ثابت نہیں ہے، بیچ میں واسطہ ہے. وجہ کیا اس کی؟ سنیں ذرا بات. میرے ہاتھ میں ہمارے پاس لائبریری میں امام علی بن مدینہ رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب العلل نہیں ہے، میں مکتبۃ الشاملہ سے کتاب العلل صفحہ نمبر 49-50 پڑھ کے آپ بھائیوں کو بتا رہا ہوں. مکتبۃ الشاملہ میں دیکھا جا سکتا ہے، اور اصل کتاب العلل کوئی بھائی ہمارے پاس لائیں یہ نکال کے دکھائیں گے اصل کتاب سے. امام علی بن مدینہ رحمۃ اللہ علیہ قیس بن ابی حازم کے حوالے سے فرماتے ہیں کہ قیل لعلی ہؤلاء کلہم سمع منہم قیس بن ابی حازم سمان. نام سنیے گا کہ قیس بن ابی حازم کے لیے علی بن مدینہ رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ انہوں نے سنا ہے ابو بکر سے، عمر سے، عثمان سے، علی سے، سعد بن ابی وقاص سے، زبیر سے، طلحہ بن عبید اللہ سے، ابو رحم سے، جریر بن عبداللہ البجلی سے، ابو مسعود بدری سے، خباب بن ارد سے، مغیرہ بن شعبہ، مرداس بن مالک الاسلمی سے، مسترد بن شداد فہری سے، دکین بن سعد المزنی سے، معاویہ بن ابی سفیان سے، عمر بن عاص سے، ابو سفیان بن حرب سے، خالد بن ولید، حذیفہ بن یمان سے، عبداللہ بن مسعود و سعد بن زید و ابو جحیفہ سے. اور انہی کے طبقے کی حضرت عائشہ ہے نا، یہ حضرت عائشہ ان کے علاوہ کسی طبقے کی ہے. معاویہ بن ابی سفیان کے تو دورہ حکومت میں ان کا انتقال ہوا ہے. سنیں ذرا بات. قیل لعلی، امام علی بن مدینہ رحمۃ اللہ علیہ جن کا علم و فضل و مرتبہ اتنا ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ میں نے اپنے آپ کو اگر کسی کی مجلس میں انتہائی حقیر پایا ہے تو وہ علی بن مدینہ رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں پایا، وہ ان کا علمی مقام و مرتبہ ہے. علی بن مدینہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ان سے پوچھا گیا ہؤلاء کلہم سمع منہم قیس بن ابی حازم سمان، یہ سب وہ ہیں جن سے قیس بن ابی حازم نے سماع کیا ہے؟ قال نام سمع منہم سمان ولولا ذالک لم نعود لہ سمان قیل لہ شہد الجمل. کہ ان سے پوچھا گیا
کہ کیا ان سے سما ہے ان کا؟ کہا بالکل، جبھی تو میں نے ان سے سما کرنے والوں میں ان کو سنا ہے، ان کو گنا ہے۔ قیل لہ شہد الجمل، کہ کیا وہ جمل میں موجود تھے؟ قال لا، وہ جمل میں نہیں تھے۔ اگر قیس بن ابی حازم جمل میں نہیں تھے تو حوض کے مقام کا واقعہ قیس بن ابی حازم کو کیسے پتا؟ کیونکہ یہ تو جمل کے واقعے میں ہی پیش آیا نا۔ اگر قیس بن ابی حازم جمل میں موجود نہیں تھے تو حوض کے مقام پہ گزرنے والے واقعے کا قیس بن ابی حازم کو کسی نے بتایا ہوگا نا۔ وہ کون ہے؟ سند میں سے گرا ہوا ہے، وہ جو بھی ہے سند میں موجود، قیس بن ابی حازم اس واسطے کا ذکر کر رہے نہیں ہیں۔ اچھا پھر اب دیکھیں ان 6-7 دلائل کے بعد، یہ دیکھیں، یہ میرے ہاتھ میں تاریخ بغداد جلد نمبر 12 ہے، صفحہ نمبر 447 اور 448 ہے۔ قیس بن ابی حازم کے حالات لکھتے ہوئے خطیب بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں وقت کان نزل الکوفہ وحضر حرب الخوارج بن نہروان مع علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ، کہ اور وہ آئے کوفہ اور انہوں نے حاضری دی اس جنگ میں جو سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ نے خارجیوں کے خلاف لڑی۔ اس کا مطلب قیس بن ابی حازم نہ جمل میں تھے نہ صفین میں تھے، جمل اور صفین کے ایک عرصے بعد خوارج کے خلاف ہونے والی لڑائیوں میں وہ کوفہ پہنچے تھے۔ تو اس کا مطلب قیس بن ابی حازم نے حوض کے مقام کا واقعہ از خود دیکھا، انہوں نے کسی سے اسے روایت کیا۔ اگر اس کی کوئی صداقت و سچائی ہے تو انہوں نے کسی سے روایت کیا، اور جس سے روایت کیا سند سے وہ گرا ہوا ہے۔ یہی وجہ ہے آپ سمجھیں کہ یہ روایت سندن ضعیف ہے۔ اور آگے دیکھیں جو مرزا جی نے جو بات کہی ہے، کہتے ہیں میں مرزا جی کے ایک عبارت چھوڑ کے کیونکہ ابھی ایک سیاق چل رہا ہے، بات سمجھ میں بھائیوں کو آ رہی ہوگی، ایک ردم چل رہی ہے تو بات سمجھ میں آ جائے، تو اسی لیے میں آگے اس کو لے کے چل رہا ہوں، سمجھے گا ذرا بات۔ کہتے ہیں بعد میں پوری زندگی روتی تھی، دوپٹہ تر جاتا تھا۔ ان کے الفاظ ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد میں نے یہ بدعت کی ہے، احدث کے الفاظ، بلکہ میں پورا ہی پڑھ دیتا ہوں آپ کو ساتھ، سنیے گا ذرا۔ احدث کے الفاظ، شاہ جی نے بولا اس کا کیا حوالہ ہے؟ مرزا جی نے بولا یہ میں نے اس کے اندر لکھا ہے۔ میرے بھائی آپ یہ پمفلٹ نہیں پڑھتے، یہ سمندر ہے، کئی لوگوں نے یہ پمفلٹ جو ہے اس کو سمجھا ہے کہ شاید یہ اسی طریقے سے لکھ دیا گیا ہے۔ میرے بھائی اس پمفلٹ کے اندر یہ حدیث جو ہے نا مصنف ابن ابی شیبہ میں 37,772، البانی صاحب صحیح کہتے ہیں اس کو، شیخ زبیر علی زئی صاحب بھی، اور میں نے البانی صاحب کے پورے کمنٹس نقل کیے ہیں، سنیں ذرا توجہ سے بات۔ بعد میں پوری زندگی روتی تھی، دوپٹہ تر ہو جاتا تھا۔ ان کے الفاظ ہے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد میں نے یہ بدعت کی ہے، احدث کے الفاظ ہیں۔ اور یہ وہ حدیث ہے جس کو زبیر صاحب اور البانی صاحب کہ میں نے کمنٹ نقل کیا، البانی صاحب صحیح کہتے ہیں، زبیر صاحب صحیح کہتے ہیں۔ یہ میرے ہاتھ میں مصنف ابن ابی شیبہ ہے، جلد نمبر 14 ہے، صفحہ نمبر 242-243 ہے، مرزا جی کے بیان کردہ حدیث نمبر ہے۔ حدثنا ابو اسامہ قال حدثنا اسماعیل کون؟ اسماعیل بن ابی خالد، ان قیس کون؟ قیس بن ابی حازم، قالت عائشہ لما حضرتها الوفات، کہا عائشہ نے جب ان پہ وفات کا وقت آیا، ادفنونی مع ازواج نبی علیہ الصلوۃ والسلام فانی کنت احدثت بعد حدثا، مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ازواج کے ساتھ دفن نہ کرنا کیونکہ میں نے ان کے بعد یہ بدعت احدث کے الفاظ۔ صحیح بخاری میں نہیں ہے الفاظ، مرزا جی نے اقرار کیا، اگلی ویڈیو میں ہم اس کو پڑھیں گے۔ صحیح بخاری میں یہ الفاظ نہیں، اس کا مطلب یہ راوی نے اس میں گھسیڑے ہیں۔ اور میں نے آپ کے سامنے عرض کیا قیس بن ابی حازم کی حضرت عائشہ سے ملاقات ثابت نہیں ہے، اور یہ روایت بھی تو قیس بن ابی حازم ہی سے ہے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، حدیث و حوب اگر ثابت ہو تو حضرت عائشہ کی اس میں مذمت نہیں ہے، تنقیص نہیں ہے، کوئی فضیلت کی کمی نہیں ہے، بلکہ الحمدللہ یہ حضرت عائشہ کی ایک اور فضیلت ہے کہ حضرت عائشہ کے خلاف بولنے والے کتے ہیں۔ اس حدیث سے حضرت عائشہ کی یہ فضیلت نکل کے آتی ہے، آپ کے خلاف بولنے والا کیا ہے؟ کتا ہے۔ او کتا جہلم کا بولے نہیں کہ کتا تو کتا ہے۔ اور بات سمجھیں ذرا اس کو، دوسری صورت میں اگر علمی بات کی جائے
تو ہمارا مرزا جی کا مقلدین سے سوال ہے، جاؤ قیس بن ابی حاتم کا اس میں اتصال ڈھونڈ کے لاؤ، سند کا اتصال لاؤ، قیس بن ابی حازم کا اس میں سما رویت یہ لے کر آؤ کہ انہوں نے قیس بن ابی حازم نے حضرت عائشہ سے اس روایت کو باقاعدہ سنا ہے، وہ ثابت ہو جائے تو ان کی فضیلت، جو ثابت نہ ہو سکتی ہو تو مشہور حدیث کی کیفیت، مشہور حدیث کو مرزا جی مشہور حدیث کہہ رہے تھے نا، اس کی کیفیت آپ بھائیوں کے سامنے ہے۔ اور آخر میں مرزا جی جو بار بار کہہ رہے ہیں، مرزا جی نے یہاں بھی کہا آپ یہ پمفلٹ نہیں پڑھتے، یہ سمندر ہے، کئی لوگوں نے پمفلٹ جو ہے اس کو سمجھا ہے کہ شاید یہ اسی طریقے سے لکھ دیا گیا، میرے بھائی اس پمفلٹ کے اندر جو ہے نا کیا ہے، سمندر ہے، اس پمفلٹ کے اندر کے سمندر کی کیفیت جو ہے وہ تو انشاءاللہ جب موقع آئے گا اللہ توفیق دے گا مرزا جی کے یہ اعتراضات پارٹ 157 پارٹ 1 پارٹ 2 کے جواب کے بعد اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہمارا پورا ارادہ ہے کہ ہم یہ دونوں پمفلٹ مرزا جی اس کی بڑی باتیں کر رہے ہوتے ہیں، ہم انشاءاللہ اس کی حقیقت جو نا بھائیوں کے سامنے رکھیں گے۔ بالفرض مرزا جی یہ تو پھر شاید سمندر ہوتا، تم گٹر کے علاوہ اور کچھ ثابت ہو سکے، اور انشاءاللہ تمہارا گٹر ہونا ہم اس وقت بھی ثابت کریں گے، اللہ رب العزت توفیق دینے والا ہے، وما علینا الا البلاغ۔